من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ تعالی ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرماوے. وہ ہے بڑی نعمت، وہ ہے دین کی نعمت. دین کی نعمت ایسی ہے کہ اللہ نے دنیا کی، آخرت کی، انفرادی اور اجتماعی تمام کامیابیوں کو اس کے ساتھ جوڑا ہے. دین عربی زبان کا لفظ ہے، دال یا نون. اس کا ترجمہ ہوتا ہے بدلہ. دین کا ترجمہ بدلہ. یہ بدلہ ملتا ہے دین کی وجہ سے. اگر دین بگاڑا ہے تو برا بدلہ ملے گا، اور دین بنایا ہے تو اچھا بدلہ ملے گا. بدلے کا تعلق دین سے ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کچھ لین دین ہے. اللہ تعالیٰ کا کچھ لینا کچھ دینا. اللہ سے کیا لینا ہے کہ کامیابی لینی ہے، اور کس طرح سے لینی ہے کہ دین کے ذریعے سے لینی ہے. اس لیے تقاضا یہ ہے کہ دین جو ہے سب سے پہلے زندگی میں آوے. جیسے دوا اندر جاوے بدن میں، آنکھ کی دوا آنکھ میں، کان کی دوا کان میں، تو پھر آنکھوں کو، کانوں کو، بدن کے جس حصے کی دوا ہے اس حصے کو اس سے نفع ہوگا کہ دوا اندر جائے. ایسے ہی دین کہ دین سب سے پہلے زندگی میں آئے. یہ تقاضا ہے تاکہ دین کے بعد جو بدلہ ملنے والا ہے وہ ملے. اس لیے دین کا یہ تقاضا ہے کہ یہ سب سے پہلے دلوں میں آوے. یہ دلوں میں دین آنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ دلوں میں دین آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے کامیابی کا یقین آوے کہ جو کامیابی ملے گی صرف اللہ کی ذات سے ملے گی اور کسی سے نہیں ملے گی. تمام کائنات اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، تمام کائنات کا استعمال بھی اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے. بندوں کے دل بھی اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اور دل بھی ان کو پلٹنا حق کی طرف، ناحق کی طرف، گمراہی، ہدایت، یہ سارے امور کس سے متعلق ہیں؟ صرف اللہ کی ذات سے متعلق ہے. اس لیے دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہونا یہ سب سے بڑی بات ہے کہ دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے. اگر دل کا رخ اللہ کی طرف ہو گیا تو پھر ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف منتقل ہو جائے گی. اس لیے محنت دی ہے. آدمی کی محنت سے دل کی توجہ ہوتی ہے. اگر آدمی کی محنت دنیا کی چیزوں کی طرف ہوتی ہے تو پھر دل کا رخ دھیرے دھیرے اس کی محنت سے اس کا نفع کھلتا ہے. نفع کھلنے کی وجہ سے اس کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور محبت پیدا ہونے کے بعد پھر دلوں کا رخ ادھر پلٹ جاتا ہے. اس لیے حکم یہ ہے کہ زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کے حکموں پر لاؤ.
دو طاقتیں ہیں، حکم پر چلنے کی طاقت اور خواہشات پر چلنے کی طاقت، یہ دو طاقتیں دی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ یہ دو چیزیں ملہم ہیں، دو چیزیں ڈالی گئی ہے، ایک یہ کہ خواہشات کی پیروی کرے، ایک یہ کہ حکم کی پیروی کرے، حق کی پیروی کرے، یہ دو طاقتیں دی گئی ہے۔ دین کا تقاضا یہ ہے کہ خواہشات کو دباوے اور حکم کو اپناوے، یہ تقاضا دین کا ہے کہ خواہشات کو اپناؤ، خواہشات کو دباؤ اور دین کو اپناؤ۔ ہر حکم کے مقابلے میں خواہش ہوتی ہے، مثلا فجر کی نماز ہے تو فجر کی نماز کا ایک تقاضا ہے اور آرام کا ایک تقاضا ہے، یہ تقاضے ہیں متضاد انسانوں کے ساتھ، ایک طرف آرام کا تقاضا ہے اور ایک طرف نماز کا تقاضا ہے، ایک طرف دین کا کام ہے اور ایک طرف دنیا کا کام ہے، تو آدمی ان دونوں کے درمیان میں ہے، آزمائش میں ہے۔ پھر دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دو رخ دیے ہیں، ایک رخ دنیا کا ہے متاع، یعنی اس سے فائدہ اٹھانا، اس میں گزارا کرنا، اپنی ضرورتیں پوری کرنا۔ دوسرا رخ دنیا کا ہے دنیا کی زینت، دنیا کی زینت اللہ تعالیٰ نے دنیا کو زینت دی ہے۔ زینت وہ چیز ہے جو دلوں کو کھینچتی ہے، زینت وہ دلوں کو کھینچنے والی اور ان اسباب میں اپنی ضرورت، اپنی راحت دکھانے والی ایک کیفیت ہوتی ہے ہر چیز میں، اس کی زینت بھی ہے، اس کی ضرورت بھی ہے، اس کی زینت بھی ہے، اس کی ضرورت بھی ہے، لباس میں زینت بھی ہے، لباس میں ضرورت بھی ہے۔ تو دنیا کی ہر چیز میں دو چیزیں رکھی گئی ہے، ایک اس سے ضرورت کا پورا ہونا اور دوسرا اس کی زینت۔ جو ضرورت کا پورا ہونا ہے وہ تو ضروری ہے، اس سے آخرت بنے گی۔ جتنی ضرورتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے وہ آخرت کی مدد کے لیے پیدا کی ہے، ضرورت بے فائدہ نہیں ہوئی ہے۔ ضرورت کے معنی ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو نقصان ہو، ضرورت عربی لفظ ہے، ضرر کہتے ہیں نقصان کو، تو ضرورت کو ضرورت اس لیے کہتے ہیں کہ اگر یہ ضرورت نہیں پوری ہوئی تو نقصان ہوگا۔ جیسے پیاس لگی ہے، پانی نہیں پئیں گے تو یہ مر جائے گا۔ جی ہاں، سردی گرمی یہ ضرورت ہے، یہ نہ پوری ہوئی تو آدمی ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ ان ضرورتوں کو پوری کرو، جی ہاں، کہ ضرورت پوری کرو گے تو ضرورت کو اللہ تعالیٰ نے مقصد میں مددگار بنایا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ جتنی ضرورتیں پیدا کی ہے وہ بے فائدہ نہیں ہے، بلکہ ضرورتیں اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ اگر وہ ضرورت پوری ہو گئی تو مقصد میں مدد ملے گی، اس لیے ضرورتیں پیدا کی ہے۔ ضرورتیں سوئیں آگے کہ ضرورتیں آگے، پھر راحت ہے، پھر زینت ہے، پھر اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ کتنی راحت کتنی زینت، کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ آدمی کو غافل کرے گا، یہ مقصد سے اس کو ہٹائے گا۔ دنیا کی اللہ تعالیٰ نے دو حیثیت بیان کی ہے، ایک متاع ہے، ایک زینت ہے۔ متاع کیا معنی کہ اس کا فائدہ، اس کا نفع، اس کی ضرورت کا پورا ہونا، تو یہ تو ضروری ہے، اور ایک اس کی زینت، تو زینت کی کوئی حد نہیں ہے، اس کا شوق، اس کا خوشنما ہونا کہ اس کے کوئی حد نہیں ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے دنیا کی زینت کو بندوں کے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، کہ کون زینت پر ہوتا ہے، کون اطاعت پر ہوتا ہے، کون زینت پر ہوتا ہے، کون اطاعت پر ہوتا ہے، یہ آزمائش ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا، ہم نے دنیا کی تمام چیزوں میں زینت رکھ دی ہے۔ جی ہاں، ایک اس کی ضرورت ہے، ایک اس کی زینت ہے۔ مٹی کے پیالے میں پانی پیو تو بھی پیاس بجھ جائے گی، اور بہترین گلاس خرید کر کے پیو تو اسے بہت پیاس ہی بجھنا ہے، پھر بہترین گلاس میں پانی پینا کہ یہ اس کی زینت ہے، اور مٹی کے کٹورے سے پانی پیے تو کہ ضرورت ہے، اور فرق کوئی نہیں پڑتا، پیاس ہر حال میں بجھ جائے گی۔ جی ہاں، لیکن ایک چیز کہ اس کی زینت کہ وہ آدمی کو مشغول کرے گی اللہ سے بھی، ہاں، اور اپنے دین کے تقاضوں سے بھی، کیوں کہ وہ زینت میں گیا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے دنیا کی زینت کو امتحان کے لیے بنایا ہے، اس لیے میرے دوستو یہ تقاضا ہوتا ہے
کہ زینت میں اطاعت کی جائے، زینت پر نہ جایا جائے، بلکہ زینت کے بدلے میں اللہ کی اطاعت کو اختیار کیا جائے۔ پہلے زمانے میں جو انبیاء کرام آئے وہ عموماً اسباب والوں کی طرف آئے ہیں۔ کس کی طرف؟ اسباب والوں کی طرف آئے ہیں، کہ لوگ کسی سبب میں تھے۔ ظاہر بات ہے کہ سبب میں زینت بھی ہوتی ہے، سبب اپنے آدمی کو اپنی طرف کھینچتا ہے، تو وہ آئے ہیں اسباب والوں کی طرف۔ کیوں کہ وہ اپنے اسباب میں اپنی کامیابی، اپنی زینت دیکھ رہے تھے۔ نحن اکثر اموالا واولادا، نبیوں کے سامنے کہتے تھے ہمارے پاس بہت مال ہے، ہمارے پاس بہت اولاد ہے، ہاں ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، یہ کہتے تھے۔ تو انہیں کی طرف بھیجے گئے تھے ان کو بتانے کے لیے کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ زینت ہے، وہ زینت ہے، اس سے زندگی کی کامیابی اور اس سے زندگی کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ زندگی کا مقصد حاصل کرنے کے لیے دوسرا راستہ ہے، وہ ہے اللہ کے اطاعت کا راستہ۔ چنانچہ نبیوں کو زمین پر اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت قائم کرائی جائے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے جب کبھی رسول بھیجا ہے تو اس لیے بھیجا ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت قائم کرائی جائے۔ یہ مسئلہ ہے کہ دنیا کے تمام اسباب کے مقابلے میں ایک چیز آئی ہے، وہ کیا آئی ہے؟ کہ اللہ کی اطاعت قائم کرائی جائے، اور اس یقین کے ساتھ کہ اگر اطاعت ہوئی تو کامیابی ہے، اطاعت نہیں ہوئی تو کامیابی نہیں۔ پھر کامیابی کا مفہوم سمجھنا ہے کہ کامیابی کا کیا مفہوم ہے۔ کامیابی کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ ضرورت پوری ہو جائے، کامیابی کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ راحت مل جائے، بلکہ ایسی راحت مل جائے کہ اس کے بعد کوئی ضرورت ہی باقی نہ رہے۔ تو اللہ نے کامیابی کا مفہوم الگ بتایا ہے، انسانوں نے کامیابی کا مفہوم اپنی راحت ضرورت کے سامان کو سمجھا ہے کہ ان کی ضرورت پوری ہو جائے، ان کی راحت مل جائے، کامیاب ہے۔ نہ لوگ سے لوگ نبی کے سامنے کہتے تھے اب کسی کیا کرو گے، کیا دو گے، ہمارے پاس تو مال بھی بہت ہے، ہمارے پاس تو اولاد بھی بہت ہے، کیا ہے، یہ ان کے سامنے کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا مفہوم جو بتایا وہ دوسرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا مفہوم یہ بتایا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو دوزخ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ ہوا کامیاب۔ یہ کامیابی کا مفہوم ہے کہ بس کامیابی یہی ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو دوزخ سے بچایا گیا اور جنت میں پہنچایا گیا وہ ہوا کامیاب۔ یہ کامیابی کا مفہوم اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پھر اس کے بعد کوئی حاجت نہیں رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات قسم کھا کے فرمائی، وہ یہ فرمائی کہ میں اس پروردگار کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ آدمی کے مرنے کے بعد دو ٹھکانوں میں سے کوئی ایک ٹھکانہ اس کا ہو جائے گا، جو اس آیت میں ہے کہ آدمی کے مرنے کو الذی نفس محمد بیدہ ما بعد الموت دار الا الجنۃ او النار، میں اس پروردگار کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ آدمی کا ٹھکانہ موت کے بعد دو میں سے ایک ہوگا، یا وہ جنت میں جاوے گا یا وہ جہنم میں جائے گا، یا جنت ٹھکانہ ہے یا جہنم ٹھکانہ ہے۔ یہ بات قسم کھا کے فرمائی، ہاں، تاکہ ہر کوئی اپنے بارے میں فکر کرے۔ دعوت بھی ہے کہ ول تنظر نفس ما قدمت لغد، ہر آدمی سوچا کرے کہ میں نے آنے والی کل کے لیے کیا کیا ہے، آنے والی کل یا اس کی موت ہے یا قیامت ہے۔ ایک کل ہے، پھر اس کے بعد کل نہیں ہے، ہاں، اس کے بعد پھر کوئی کل نہیں ہے، وہ کل سب ختم ہو جائے گی موت پر، یا قیامت پر پھر کوئی کل نہیں ہے، یہ وہ ایسی کل ہے کہ اس کے بعد کوئی کل نہیں ہے۔ تو سوچا کرے ہر آدمی کہ میں نے آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، یہ دعوت دی ہے سوچنے کی بات۔ کیوں
کہ مسئلہ وہی ہے تو حضور نے فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ یا جنت بن جائے گا یا جہنم بنے گا. تو اپنی جنت جہنم کے لیے آدمی سوچے، غور کرے، اور صرف غور کرنے پر اور فکر کرنے پر نہیں چھوڑا ہے، بلکہ راستہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اپنے حکموں کا راستہ، اپنے دین کا راستہ. اور دین بھی ہم کو وہ ملا ہے جو دین کامل ہے. ایسا دین کامل، مکمل. اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہود سے نہیں، نصارانہ سے، کسی سے نہیں. ہم کو ایک مکمل چیز مل گئی، دنیا والوں سے کوئی لینے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ جو چیز ہمیں ملی ہے، ہماری اور ساری دنیا کے انسانوں کی کامیابی صرف اللہ تعالیٰ نے اسی دن میں رکھی ہے. اب کوئی نیا دن نہیں آئے گا. اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر خصوصی انعام ہے. ہاں، کہ ہم کو ایک ایسی چیز دے دی ہے جس میں ہماری اور ساری انسانیت کی کامیابی ہے، اور ہم اس کے ذمہ دار ہیں. کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام پورا کر کے اپنے امت کو ذمہ دار بنایا ہے. یہ امت وارث ہے اپنے نبی کے کام کی. اس لیے یہ بڑا شرف ہے، یہ بڑی عزت ہے کہ ہم اس کام کے وارث ہیں. جیسے لوگ مال کے وارث بنتے ہیں، اپنے باپ دادوں کی جائیداد کے وارث بنتے ہیں، تو وہ اپنے لیے بڑی عزت سمجھتے ہیں. ہم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام کا وارث بنایا ہے، دین کا. تو یہ بڑی نعمت ہے، کیونکہ ساری کامیابیاں اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اسی دن میں رکھی ہے. اس لیے اس کا مفہوم بتایا گا. اصل کامیابی وہ کیا ہے کہ جہنم سے بچ کر کے جنت میں چلا جائے، یہ اصلی کامیابی ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے. پھر یہ دین ایسا دیا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہم کو اس کی طرف سے روشنی اور رہبری ملتی ہے. دنیا میں شعبے ہیں، تجارت کا شعبہ، حکومت کا شعبہ، مختلف شعبے ہیں جس سے روزی ملتی ہے، معیشت اور روزگار چلتے ہیں. تمام شعبوں کا دین ہم کو دیا گیا ہے. کوئی شعبہ ایسا نہیں چھوڑا جس کا دین ہم کو نہیں. مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو دین دیا ہے تو ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں. ہر شعبے کے فضائل، ہر شعبے کے مسائل. مثلا عبادت کا شعبہ ہے تو عبادت کے فضائل ہیں، عبادت کے مسائل ہیں. پھر معاملات ہیں، لین دین کے مسائل ہیں، لین دین کے فضائل ہیں. ہاں، ایسے ہی حکومت اور اقتدار ہے کہ اس کا شعبہ ہے کہ اس کے فضائل ہیں، اس کے مسائل ہیں. مزدوری ہے، روزی روزگار ہے کہ اس کے فضائل ہیں، اس کے مسائل ہیں. یہ فضائل اور مسائل جب سیکھے جائیں گے میرے دوستو تو ہر شعبہ آدمی کو کامیابی کی طرف لے جائے گا. اس لیے ہم کو دنیا چھوڑنے کی دعوت نہیں دی ہے. جیسے پہلے زمانے کے لوگ اپنی دنیا چھوڑ دیتے تھے. یہ اب چھوڑنا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں شادی نہیں کروں گا اور میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور رات کو جاگا کروں گا کیونکہ آخرت کا مسئلہ بہت بھاری ہے. تو ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرا طریقہ دیکھو میں نے شادی بھی کی ہے، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں آرام بھی کرتا ہوں، میرے بال بچے بھی ہیں. تو حالانکہ وہ جو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے ان کے مخلص ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. میری بات سمجھ رہے نا کہ میں شادی نہیں کروں گا بس، اور رات کو نہیں سوؤں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا کیونکہ آخرت کا مسئلہ بہت کٹھن ہے. اس وجہ سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مجھے دیکھو، میں نے شادی بھی کی ہے، میرے اولاد بھی ہے، میں کھاتا بھی ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، تم میرا طریقہ اختیار کرو. حالانکہ وہ اس چھوڑ دینے میں مخلص تھے، ان کو آخرت کا ڈر تھا. اس کے باوجود یہ طریقہ پسند نہیں کیا گیا بلکہ اپنے طریقے کی دعوت دی. کیوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دین لائے ہیں کہ اس دین کی وجہ سے کسی شعبے کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر کیا کرنا ہے کہ اس شعبے کا دین لانا ہے.
کہ جس شعبے میں رہو اس شعبے کا دین لے لو، اس کے فضائل سنو، اس کے مسائل دیکھو کہ اس شعبے کے کیا فضائل ہیں، اس شعبے کے کیا مسائل ہیں۔ جب اس شعبے کے فضائل اور مسائل کے ساتھ اس میں لگو گے تو پھر وہی اسی شعبے سے کامیاب ہو جاؤ گے۔ جیسے عبادت کا شعبہ ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر، تلاوت، دعا، استغفار، توبہ، عبادت کے فضائل، عبادت کے فضائل سن کر کے یاد کر کے عبادت میں لگے تو عبادت کا شعبہ کامیاب دے گا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، تو مشہور ہے۔ ایک رہا معاملات کا شعبہ، یہ تجارت ہے، یہ تجارت کا شعبہ، کہ تجارت کے شعبے کے فضائل، تجارت کے شعبے کے مسائل۔ آپ نے فرمایا سچا اور ایماندار تاجر کل قیامت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ سچا اور ایماندار تاجر کل اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ جو آدمی حلال کمائی، تجارت وغیرہ کی اس لیے اختیار کا حدیثوں میں اس لیے اختیار کرے کہ اپنا حق ادا کرے، اپنا اہل و عیال کا حق ادا کرے، اور اگر بچ جاوے تو دائیں بائیں پڑوسی کو بھی دیکھے، کہ جو اس لیے کماتا ہو کہ میں اپنا حق ادا کروں، اپنے اہل و عیال کا حق ادا کروں، اور اگر اللہ زائد دے تو پھر جو میرے دائیں بائیں ہیں ان کا حق ادا کروں۔ اگر اس کے لیے وہ کماتا ہے تو فرمایا یہ کمانے والا کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ یہ شعبے کے فضائل ہیں۔ اس شعبے کو کوئی یہ نہیں سمجھے کہ خالی دنیا ہے، کہ مسلمان تو دنیا دار ہوتا ہی نہیں۔ مسلمان لوگ کہتے ہیں تو دنیا دار ہیں، وہ بیچارے اپنے آپ کو پہچانتے نہیں ہیں۔ مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا، اس کو تو آخرت کا یقین ہے کہ مرنے کے بعد آخرت ہے۔ کافر کو آخرت کا یقین نہیں ہوتا، وہ یہ کہتا ہے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، کچھ نہیں، یہی زندگی ہے، جئیں گے مریں گے پھر ختم ہو جائیں گے۔ اس کا یہ یقین ہے، یہ باطل ہے، یہ بات باطل ہے۔ بلکہ جس اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ سے زندہ کیا ہے پھر دوبارہ قبر کے پیٹ سے بھی زندہ کرے گا۔ یہ حیات ہے، وہی اصلی حیات ہے جو بعد میں آئے گی، کیونکہ وہ حیات ختم نہیں ہوگی۔ اس حیات کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشگی دی ہے، وہ حیات آنے والی ہے۔ کافر کا اس پر یقین نہیں ہے، اس لیے وہ اس کا انکار کرتا ہے، اس لیے اس کے لیے آخرت نہیں ہے۔ اس کے لیے آخرت کی کوئی کامیابی نہیں ہے سوائے آگ کے۔ بہت خطرناک بات ہے، سوائے آگ کے اس کے لیے کچھ نہیں۔ ذالک جزاء اعداء اللہ النار، یہ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے اور وہ آگ ہے۔ تو مرنے سے لے کر پھر کب تک کہ ہمیشہ کے لیے۔ ہمیشہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو حد نہیں، ایسا مستقبل کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، اس کو ابد کہتے ہیں، ہمیشہ کے لیے۔ تو اس کے لیے ہمیشہ کی دوزخ ہی دوزخ ہے، کیونکہ اس کی آخرت پر اس کا یقین نہیں ہے۔ اور مسلمان کہ اس کا یقین آخرت پر ہے کہ آخرت میں بدلہ دیا جائے گا۔ آخرت بدلہ دینے کے لیے بنائی گئی ہے، اور بدلہ بھی وہ ملے گا جس بدلے کے اندر باقی ہوگا، یعنی وہ بدلہ باقی رہے گا، ختم نہیں ہوگا۔ آخرت کی دو صفتیں ہیں کہ آخرت ایک تو بطور بدلہ کی ملے گی، دوسرا جو بدلہ ملے گا وہ ہمیشہ رہے گا، وہ ختم نہیں ہوگا، چاہے برا بدلہ ملے چاہے اچھا بدلہ ملے۔ اس لیے سب سے زیادہ فکر آخرت کی دلائی گئی ہے، کیوں کہ یہ آدمی ادھر ہے یا پھر ادھر، کہ یا کامیابی میں ہے یا ناکامیابی ہے، یا ہلاک ہوگا یا کامیاب ہوگا۔ اس لیے اس کی فکر سب زیادہ دی گئی۔ صحابہ کرام یہ فرماتے تھے کہ انما ہممنا الآخرہ، کہ ہمارے عزائم، ہمارے ارادے آخرت بنانے کے ہیں، کیونکہ وہ اصل ہے۔ تو یہ تو تھوڑی دیر کے لیے ہے، گزارے کے لیے ہے، تو آخرت بن جائے
اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام شعبوں کا ہم کو دین دیا ہے، عبادت کا ہو، لین دین کا ہو، معاشرت کا ہو، اخلاق کا ہو، جتنے شعبے ہیں کہ ان تمام شعبوں کا ہم کو دین دیا ہے، اور پھر اس کے فضائل، اس کے مسائل دیے کہ اس کے فضائل سنا کرو، اس کے فضائل دیکھا کرو کتابوں میں، تاکہ یقین شوق بنے، کیونکہ فضائل سے شوق پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کرنے والے ہیں۔ فضائل، یہ فضائل کا علم ایسا ہے جو اندر شوق اور اندر رغبت پیدا کرے، اندر خوف پیدا کرے، کیونکہ دونوں باتیں بتائیے کہ کرنے سے یہ ملے گا، نہیں کرنے سے یہ ہوگا۔ ایک علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر اتارا ہے۔ ہماری تبلیغ میں علم و ذکر ہے، تو علم و ذکر کا یہی مفہوم ہے کہ ہر شعبے کا علم لو کہ اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو کیا دیں گے۔ جیسے عبادت کا شعبہ ہے کہ نماز پر یہ دیں گے، زکوٰۃ پر یہ دیں گے، حج پر یہ دیں گے، روزے پر یہ دیں گے، ذکر پر یہ دیں گے، ایسے ایسے فضائل بیان کیے ہیں کہ آدمی اس کے سامنے نرم ہو جاتا ہے اور اس کی رغبت دلائی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو انعامات کے ذریعے سے چلاتے ہیں، ورنہ وہ تو قوت کے ذریعے سے بھی چلاوے، جیسے تمام کائنات کو قدرت سے چلاتے ہیں۔ زمین اپنا کام کرتی ہے، آسمان اپنا کام کرتا ہے، پہاڑ اپنا کام کرتے ہیں، جتنے کائنات ہیں ان کے ذمے خدمتیں ہیں، اس کو تسخیر کہتے ہیں، یعنی ان کو اس کام کا پابند کیا گیا ہے۔ جیسے ہوا کو پابند کیا ہے، پانی کو پابند کیا ہے، تمام مخلوقات کو انسانوں اور جناتوں کے علاوہ پابند کر دیا گیا ہے اپنی اپنی خدمت کا۔ سورج کو ایک خدمت دی ہے، چاند کو ایک خدمت دی ہے، اس کو تسخیر کہتے ہیں عربی میں، یعنی کسی خدمت کے لیے پابند کر دینا۔ تو وہ ہر مخلوق اپنی خدمت کی پابند ہے۔ سورج اپنی خدمت پر ہے، روزانہ سوال کرتا ہے کہاں سے طلوع ہو جاؤں، تو وہ ملتا ہے مشرق سے، تو وہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، تو مغرب میں جا کر غروب ہوتا ہے۔ یہ اس کی خدمت ہے، اس کو مسخر کہتے ہیں، پابند کر دیا گیا ہے۔ اس طرح حیوان کو پابند کیا گیا ہے اس کے لیے کہ انسانوں کی خدمت کے لیے۔ پڑھتے ہیں تو دعا کیا پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں؟ جب کسی جانور پر سوار ہو، سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک پروردگار ہے جس نے یہ جانور کو مسخر کیا ہے۔ وہ سخر کا مطلب ہے کہ ایک خدمت کا پابند کر دیا۔ اب گھوڑے کو پابند کیا ہے کہ جو اس پر سوار ہو اس کو لے کر کے جاوے، تو گھوڑا کبھی ہڑتال نہیں کرتا ہے، ادھر وہ ہڑتال نہیں کرے گی، کوئی مخلوق ہڑتال نہیں کرے گی کہ اپنی خدمت سے انکار کرے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں کہ ان کو مسخر کیا گیا ہے، یعنی اس خدمت کا پابند کیا گیا ہے۔ تسخیر انسانوں اور جناتوں کے علاوہ تمام کائنات پر تسخیر ہے، یعنی جس خدمت پر اس کو لگایا گیا ہے وہ اسی پر ہے۔ پہاڑوں کو ایک خدمت ہے کہ پہاڑوں کی ذمہ یہ خدمت ہے کہ زمین چونکہ پانی پر بچھائی گئی ہے وہ ہلتی ہے، جیسے کشتی ہلتی ہے، تو زمین انسانوں لے کر نہ ہلے، اس لیے ان پر پہاڑوں کی میخیں لگائی ہے۔ والجبال ارساہا، کہ پہاڑوں کو اوپر جمایا ہے، میخ لگا دی، کھوٹے لگائے تاکہ زمین ہے، تو پہاڑ اس خدمت پر ہے جب تک اللہ چاہیں گے۔ اس طرح ہر مخلوق اپنی اپنے خدمت پر ہے، اس کو تسخیری خدمت کہتے ہیں کہ اس خدمت کا اس کو پابند کر دیا گیا ہے۔ انسانوں کو بھی پابند کیا گیا ہے، لیکن ایسا پابند نہیں کیا گیا جیسے اس مخلوق کو پابند کیا گیا، بلکہ انسانوں کو سوچ سمجھ اور عقل بھی دی ہے، نفع اور نقصان بھی بتایا کہ تم اس کے پابند بنو گے تو یہ نفع ہے، اور اس کے پابند نہیں بنو گے تو پھر یہ نقصان ہے۔ اس کو فضائل کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کا کیا فائدہ ہے، اپنی زندگی کے ذمہ داریوں کے پورا کرنے کا نہ پورا کرنے کا کیا نقصان ہے دنیا میں اور آخرت میں، یہ سمجھایا۔ اس کو فضائل کہتے ہیں تاکہ ہر آدمی اپنی زندگی کا نفع نقصان سمجھ کر کام کرے۔ یہ فضائل ہے عمل کرنے پر، ایسے فضائل ہیں کوئی زندگی میں آدمی کو کوئی نقصان ہو گیا، تکلیف ہو گئی، تو اب دیکھا جائے گا کہ وہ ایمان والا ہے۔ اگر ایمان والا ہے تو اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اس کی تکلیف کے بھی فضائل ہیں۔ کس کے فضائل ہیں؟ تکلیف پہنچی، بخار آیا،
سر میں درد ہوا کہ بخار آیا، سر میں درد ہوا کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بیماریاں کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا بیماریاں کہ بیماریاں تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے، کہ تمہارے گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ ہے، کہ بیماری کی وجہ سے تمہارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور بیمار کی دعا ایسی قبول ہوتی ہے جیسے فرشتے کی قبول ہوتی ہے۔ ہاں، بیمار کی دعا فرشتے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ فرشتے ہمیشہ اللہ کی جگہ عبادت ہے، وہ گناہ نہیں کرتے، ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ بیمار کی دعا کہ فرشتے کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے۔ بیمار پاس جاؤ تو اسے کو میرے دعا کرو۔ ہاں، بیماروں کے پاس جاتے ہیں لوگ، بیمار پرسی کرنا سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی بیمار پرسی کرتے، چاہے غیر مسلم ہو۔ ایک یہودی تھا، اس کا بیٹا عبد القدوس اس کا نام تھا، وہ مجلس میں آیا کرتا تھا، سمجھدار تھا، اب نہیں آتا۔ وہ عبد القدوس نہیں آ رہا، یا رسول کا بیمار ہے، تو آپ اس کے بعد تشریف لے گئے کہ بیمار پرسی کی، تو اس کی حالت نازک تھی۔ اس کو آپ نے دعوت دی کہ بیٹا دین قبول کر لو، دین قبول کر لو۔ ہاں، کیونکہ دعوت دینے والا اپنے ہر چیز کو اپنی دعوت بناوے، اپنی تجارت کو دعوت بناوے، اپنی ملاقات کو دعوت بناوے، سب چیز کو دعوت بناوے۔ تو اس کو دعوت دی، تو اس کا باپ اس کے سرانے بیٹھا بیٹھا توریت پڑھ رہا تھا۔ ہمارا یاسین پڑھتے ہیں نا مرنے والے کے پاس، تو بیٹھا بیٹھا توریت پڑھ رہا تھا۔ تو باپ کی طرف دیکھا، یعنی میں کیا جواب دوں، مجھے دعوت دے رہے ہیں۔ کیونکہ یہودی جانتے تھے کہ اللہ کا نبی سچا نبی ہے، ماننا نہیں تھا، بس جیسے عادت ہے کہ جانتے تو ہیں مگر مانتے نہیں ہیں، یہی محرومی ہے۔ تو باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا ٹھیک ہے ابو القاسم کی بات مان لو۔ تو وہ ایمان لایا اور مر گیا۔ تو حضور نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میری وجہ سے اس کو دوزخ سے نجات مل گئی۔ یہ بیمار پرسی میں، جی ہاں، یہ بیمار کی بیمار پرسی ایک سنت۔ تو بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے، تو بیماری سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا امراض کیا چیز ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا کفارات، یہ تو تمہارے گناہوں کو مٹانے والی چیز ہے، یہ ایمان کی برکت ہے۔ یہ ایمان کی وجہ سے جو بھی ناگواری آئی، جو تکلیف آئی، جو اس کی وجہ سے یا نیکی ملے گی یا گناہ معاف ہو جائے گی۔ یہ صرف ایمان کی برکت ہے، ایمان نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے کہ جو بھی دشواری، جو بھی تکلیف، جو بھی پریشانی، یہاں تک حدیثوں میں ہے کہ کوئی چیز رکھی تھی اور بھول گیا کہاں رکھی ہے۔ ہوتا نہیں، چابی رکھ دی کہیں۔ تو ہم لکھنؤ جا رہے تھے، ہماری ٹکٹ ساتھی کے بعد وہ ٹکٹ چشمے کے ڈبے میں رکھی، پھر بھول گیا۔ اب آیا وہ ٹکٹ والا، ٹکٹ دکھائیے، ٹکٹ مل نہیں رہا۔ وہ انتظار کر کے چلا گیا کہ آپ تلاش کریے نا، میں بعد میں آتا ہوں۔ اب بہت پریشان، بعد میں آنا وہ چشمے کے گھر میں رکھی ہے، وہ نکلی وہاں سے۔ تو حدیثوں میں کہ کوئی چیز رکھ کے بھول گیا اور اس الجھن میں پریشانی ہوئی تو اس پریشانی سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ کیوں کہ یہ ایمان کی برکت ہے کہ ایمان کی وجہ سے جو بھی ناگواری آئے گی وہ ناگواری بھی نفع دے گی، اور جو بھلائی کرے گی اس کا نفع تو ہے ہی ہے، ایک کے بدلے میں 10۔
جی ہاں، یہ ایک کے بدلے میں 10 ملے گی. تو یہ ایمان کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرمایا. تو یہ ایمان کی چیز میرے دوستوں زندگی کے ہر شعبے میں لانے کی بات ہے. یہ میں نے کہہ رہا تھا کہ ہماری زندگی کے جتنے شعبے ہیں ان تمام شعبوں میں یہ روشنی ڈالی گئی ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے داعی بنایا. کیا بنایا؟ داعی. بعثت داعیا ومبلغا وليس إلي من الہدایت شیء. فرمایا میں داعی بنایا گیا ہوں، میں مبلغ بنایا گیا ہوں، یعنی بات اللہ کی پہنچانے والا. رہی ہدایت تو ہدایت میرے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہدایت کون دے گا؟ ہدایت اللہ دے گا. اور شیطان کو فرمایا شیطان بعث مزینا ولیس الیہ من الضلالۃ شیء. اور شیطان کو کہ شیطان کو اللہ نے مزین بنایا، یعنی وہ گناہوں کو اور ان چیزوں کو خوبصورت بنا کر انسانوں کے سامنے پیش کرتا ہے. تو یہ انسان پہ بہک جاتا ہے کہ شیطان کے ہاتھ میں صرف زینت دینا ہے، گمراہ کرنا شیطان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہاں، شیطان نہیں گمراہ کر سکتا. اگر گمراہی مقدر ہے اللہ کی طرف سے آئے گی. شیطان کوئی اختیار نہیں دے گا لوگوں کو گمراہ کر. ہاں، وہ دنیا کو، گناہوں کو، نافرمانیوں کو زینت دے گا کہ اس میں آدمی کو لذت آتی ہے، اس میں آدمی کی ہوس پوری ہوتی ہے. یہ تو زینت کے راستہ اس کو دکھایا گیا ہے، باقی وہ کسی کو گمراہ نہیں کر سکتا. اور نبی داعی بنایا ہے، مبلغ بنایا گیا ہے نفع نقصان دین کا بتانے کے لیے. اور ہدایت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ. اس لیے اللہ جب چاہے جس کو چاہے ہدایت دے. سلمان فارسی کو ہدایت ملی، صحابی ہے، مجوسی کے بیٹے ہیں، آگ کے پجاری، اللہ کو ہدایت دینی ہے تو ان کو ہدایت ملی. اور باپ نے دیکھا کہ یہ دوسری طرف مائل ہے، دین کی طرف مائل ہے، تو ان کو بیڑیاں ڈالی تھی. وہ بیڑیاں نکال کر کے وہ نکل پڑے اور چلتے رہے 250 سال کی عمر پائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پہنچ گئے. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. 250 سال کی عمر پائی. اور اس زمانے کے جتنے دیندار تھے عیسائی، ان سب سے سبق لیتے رہے، ہدایت لیتے رہے اور پہنچتے. اور پھر جب اس کی موت کا وقت آتا کہ اب میں کہاں جاؤں تو وہ بتاتا فلاں جگہ جاؤ. وہ ایک آدمی ہے اخلاص والا، باقی تو لوگ دکاندار ہیں. تو وہ جاتے تھے ان کے مشورے پر اور اس کا دین سیکھتے تھے. جب اس کے مرنے کا وقت آتا تھا تو وہ اگلے کو بتاتا تھا، یہاں تک کہ آخر والے نے بتایا کہ اب کوئی نہیں ہے، اب سب دکاندار ہیں. تو پھر کیا تم کہ اب نبی آخر زمان کا زمانہ قریب ہے، تم مدینہ پہنچ جاؤ. اللہ تعالیٰ کو مدینہ پہنچایا. جی ہاں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات ہوئی. قصہ ہے ان کا لمبا چوڑا، حضرت شیخ پورا واقعہ ان کا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات ہوئی. جو علامتیں بتائی تھی نبی کی، وہ علامتیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھی اور ایمان لائے اور شرف حاصل ہوا. فرمایا سلمان منا اہل البیت. سلمان تو ہمارے گھر والوں میں سے ہیں. اتنے پر حاصل ہوگا. تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں کہاں سے نکالا کہاں پہنچایا. اسے حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے داعی بنایا ہے، مبلغ بنایا ہے. اور ہدایت کس کے ہاتھ میں؟ ہدایت اللہ کے. تو کیا ہے مطلب کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگے، دعوت بھی دے، اور جو حکم پہنچے ہیں اس کے اپنے آپ کو پابندی کرے اور ہدایت اللہ سے مانگے. اللہ روزانہ مانگتے اهدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھے راستے کی ہدایت ہے. ایک ہی راستہ ہے ہدایت کا، سیدھا. ہاں، اس میں کوئی ٹیڑھاپن نہیں ہے، بس ہمیں اس پر لگا دیں. تو ہدایت میں جو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور ہدایت کا یہ شعبہ زندگی، ہدایت کا یہ کہ زندگی کے ہر شعبے کے لیے ہے. تو مولانا شاہد اللہ فرماتے تھے کہ ہمارے ہاں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں، اور ہر شعبے میں دین آوے. یہ مطلوب بھی ہے، یہ ضروری بھی ہے کہ ہر شعبے میں دین آوے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا کام دیا گیا ہے. دعوت کا کام دیا گیا ہے.
اور دعوت میں کیا بتایا جاتا ہے کہ اللہ سے ہونا بتایا جاتا ہے. اللہ کرنے والا ہے. نفع ہو, نقصان ہو, عزت ہو, ذلت ہو, جتنے حالات ہیں وہ سارے کے سارے اللہ سے متعلق ہے اور کسی سے متعلق نہیں ہے. اس لیے اللہ کی طرف آؤ, اللہ کے حکموں کی طرف آؤ, اللہ کے دین کی طرف آؤ. یہ دعوت ہر شعبے والے کے لیے ہے تاکہ وہ اس شعبے کی ہدایت لے کر کے اپنے شعبے میں جائے. پہلے الگ الگ شعبوں کے لیے نبی آتے تھے. حاکموں کے لیے نبی آئے, تاجروں کے لیے نبی آئے, کارخانے والوں کے لیے نبی آئے, اکثریت والوں کے نبی آئے, قومی قوت رکھنے والوں کے لیے نبی آئے, تاجروں کے لیے نبی آئے. ہر شعبے کے الگ الگ نبی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بھیجا اور آپ کو ایسی کتاب اور ہدایت دی کہ اس میں تمام لوگوں کے لیے ان کی ہدایت کا سامان ہے. اور اس کے لیے پھر آپ نے دعوت چلائی, ہماری طرف آؤ, ہمارے دین کی طرف آؤ. یہ دعوت ایسی چیز ہے کہ گویا آسمان سے پانی برس گیا. جب آسمان سے پانی برستا ہے تو زمین اپنی صلاحیت ظاہر کرتی ہے. زعفران کی زمین زعفران اگائے گی, باغ کی زمین باغ دکھائے گی, اناج کی زمین اناج دکھائے گی. زمین اپنی اپنی صلاحیت کو پانی برسنے کے بعد ظاہر کرتی ہے. اگر پانی نہ برسے پھر زمین سے کچھ نہ رہے گا. ایسے ہی دین کی دعوت اور دین کی محنت ہے کہ جب دین کی دعوت چلے گی تو جو جو صلاحیتیں اللہ نے انسانوں کے اندر رکھی ہیں وہ صلاحیتیں کام کریں گی. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کو پانی سے مثال دی ہے. مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدی کمثل غیث. جو علم و ہدایت دے کر پروردگار نے مجھے بھیجا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے برسنے والا پانی ہو. آسمان سے برسنے والا پانی زعفران کی زمین پر برسے تو زعفران پیدا ہوگا, جو کی زمین پر برسے تو جو پیدا ہوگا, باغات کی زمین پر برسے تو باغات ہوگی. زمین میں صلاحیتیں ہیں, اس کو اجاگر کرنے کے لیے پانی آتا ہے آسمان سے. ایسے ہی انسانوں میں صلاحیت ہے, بڑی بڑی صلاحیتیں ہیں, بڑے بڑے کام کرنے کی اندر قدرت ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے, مخلوق بھی راضی ہو جائے, اللہ کے حقوق بھی ادا کرے, مخلوق کے حقوق بھی ادا کرے, اپنے حقوق بھی ادا کرے. ایسی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں رکھی ہے اور بڑی صلاحیتیں رکھی ہے. حدیثوں میں ہے کہ الناس معادن کمعادن الذهب والفضة, کہ لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہے. زمین میں سونا نکلتا ہے, تانبا نکلتا ہے, وہ زمین قیمتی ہو جاتی ہے, وہ کی کرنسی قیمتی ہو جاتی ہے. ایسے ہی انسان کہ ایک ایک انسان میں اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیت رکھی ہے. وہ آخرت بھی بنا سکتا ہے, دنیا بھی بنا سکتا ہے, فائدہ بھی پہنچا سکتا ہے, بڑی بڑی خدمت کر سکتا ہے اور بڑے بڑے نقصانات بھی پہنچا سکتا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کے اندر الہام کی گئی ہے طاقتیں کہ فسق و فجور کی طاقت بھی ہے. کتنے خون کرے. حجاج ابن یوسف نے 1,24,000 خون کی ہے. 1,24,000 صحابہ و تابعین ذبح کیے. اتنی بڑی اتنی طاقت تو دونوں قسم کی طاقت رہتی ہے, ہلاکت کی بھی طاقت اور کامیابی کی بھی طاقت. اس سے دعوت آتی ہے میرے دوستو, جو طاقت کامیاب کرنے والی ہے وہ ابھرتی ہے. جیسے زمین پر پانی برسا تو زمین کی طاقت اب کام کرے گی, نفع دلائے گی کہ اللہ تعالیٰ بنجر زمینوں پر پانی بھیجتا ہے. اولم يروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم فلا يبصرون. دیکھتے نہیں ہو ہم بنجر زمین پر پانی برساتے ہیں, پھر اس زمین میں سے وہ چیز نکلتی ہے جو ان کی زندگی کا گزارا اور ان کے جانوروں کا چارہ. ان کی زندگی کا گزارا, اناج نکلا, پھل نکلے, یہ ان کی زندگی گزارا ہوا اس پانی سے, اور
ان کے جانوروں کا چارہ، دونوں ایک پانی سے، کہ ان کے جانوروں کا چارہ ہو جائے گا، ان کا گزارا ہو جائے گا ایک پانی سے۔ ایسے ہی آسمان سے ایک وحی آتی ہے، اس وحی کے ذریعے سے کہ انسانی صلاحیتوں کے لیے ہدایت کا راستہ، صحیح راستہ اس کے ذریعے سے ملتا ہے۔ تو آپ نے مثال دی ہے کہ میری بعثت کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے پانی برسا، وہ پانی برسا تو اب انسانوں کی صلاحیت کام کرے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور سینکڑوں مرتبہ وحی آئی اور اس وحی کی تبلیغ ہوئی، تو انسانوں کی صلاحیتیں کام پر آ گئی، ورنہ وہ صلاحیتیں دوسرا کام کرتی، جی ہاں، اپنے آپ کو بھی ہلاک کرتی، دوسروں کو بھی ہلاک کرتی، مگر اب جو آئی وہی تو انسانوں کی صلاحیتیں کام پر لگ گئی۔ ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے دنیا میں خیر کو پھیلایا اور شر کو مٹایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایمان لانے کا قصہ مشہور ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہاں، اور اللہ کو منظور کیا ہے کہ ان کو ہدایت دینی ہے، تو ان کو ہدایت ہو گئی۔ اب وہ حمایت میں آ گئے، چھپ کر کے نماز پڑھتے تھے، جب وہ ایمان لائے تو انہوں نے کہا آپ چھپ کے نماز پڑھیں گے، ہاں، اب کھل کر کے نماز پڑھیں گے، دیکھیں کون روکتا ہے۔ تو حمایت میں آ گئی وہ طاقت، جو طاقت برباد کرنے کے لیے جا رہی تھی وہ حمایت میں آئی۔ یہی فائدہ ہے، دین کی دعوت جب چلے گی تو جو صلاحیتیں بربادی کی طرف لے جا رہی تھی، جو طاقتیں، اب وہ پلٹ کر کے حق کی طرف آئے گی، وہ حق کے مددگار بن جائے گی۔ جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے نفوس میں رکھی ہے وہ اللہ کی امانتیں ہیں۔ کیا ہے؟ ہاں، صلاحیتیں ہیں ہر ایک میں۔ میں نے کہا نہیں، حضور نے فرمایا کہ لوگ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں۔ تو سونا زمین میں ہے، جب تک اس کو نکالو نہیں تو کچھ بھی فائدہ نہیں، لوگ پیشاب کریں گے اس زمین پر، ہاں، اور اس کو کھود کر کے نکالو تو کتنوں کی زندگی کا گزارا ہو جاتا ہے اندر سے۔ ایسے انسانوں کی صلاحیتیں ہیں کہ انسانوں کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے دعوت کے سوا دوسرا راستہ نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے کہ ان کو مائل کرو حق کی طرف۔ جی ہاں، ان کو حق کی طرف مائل کرو۔ کہ دعوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو، دوسروں کی صلاحیتوں کو حق کی طرف مائل کرنا۔ کیا دکھا کر؟ دنیا دکھا کر کے نہیں۔ دنیا والے صلاحیتوں کو مائل کرتے ہیں اپنی دنیا دکھا کر کہ ہم آپ کو یہ دیں گے اور یہ دیں گے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر بلائے، جادو کا دور تھا، تو جادوگروں نے حاضری کے ساتھ پوچھا کہ ہم کو کیا ملے گا، ہم کو کیا ملے گا، ہم موسیٰ کے مقابلے میں آئے ہیں، ہم کو کیا ملے گا؟ انہوں نے کہا ملنے ملانے کی کیا بات ہے، تم میرے خاص آدمی ہو جاؤ گے، ملنا ملنا تو بعد میں رہے گا، تم میرے خاص الخاص، وانتم میرے مقربین، تم میرے خاص الخاص ہو جاؤ گے، اور کیا کرو گے؟ www.attableek.com The Revival of Iman۔ اب یہ موسیٰ کو ہرائیں گے اور یہ فرعون کے مقابلے بنیں گے۔ تو دنیا دکھا کر، حضرت فرماتے تھے دنیا دکھا کر دی جاتی ہے اور حق سمجھا کر دیا جاتا ہے۔ دنیا کیسے دکھائے دے گا؟ آپ تاجر کے پاس جاؤ گے تو آپ کو نمونہ دکھائے گا، اس چائے کا نمونہ، یہ اس کا سیمپل، دنیا دکھا کر اور دین سمجھا کر۔ دین کیسے دیں گے کہ سمجھا کر، دکھا نہیں سکتے، دکھا نہیں سکتے۔ جنت دکھا سکتے ہو؟ دوزخ دکھا سکتے ہو؟ نہیں دکھا سکتے۔ حالانکہ یا جنت ہے یا دوزخ ہے، لیکن دکھا نہیں سکتے۔ تو ضابطہ ہے یہ کہ دنیا دکھا کر اور آخرت سمجھا کر، دکھایا نہیں جاتا۔ جی ہاں، دنیا دکھائی جاتی ہے کہ تم کو یہ ملے گا اور تم کو یہ دیں گے اور یہ دیں گے۔ حاکم دنیا دکھاتا ہے، تاجر دنیا دکھاتا ہے، جی ہاں، ہر ایک اپنی دنیا دکھاتا ہے کہ آپ کو یہ دیں گے۔
نبی دکھاتا نہیں ہے بلکہ کیا سمجھاتا ہے کہ میں یہ کروں گا تو مجھے کیا ملے گا، تو وہ سمجھاتا ہے کہ آپ کو یہ ملے گا. یا رسول اللہ اس میدان میں اگر میری جان گئی تو مجھے کیا ملے گا، کہ مجھے جنت ملے گی. انسان نے پوچھا ہم آپ کی نصرت کریں گے جان سے مال سے، لیکن ہم کو ملے گا کیا؟ تو کیا فرمایا کہ تم کو جنت ملے گی. کوئی دوسری بات نہیں کہ تم کو عہدے ملیں گے، میں کہ نہیں، کہ تم کو جنت ملے گی. تو انصار سمجھدار تھے، انہوں کا یہ سودا منظور ہے کہ ہم کو جنت ملے گی، ہم نصرت کریں گے. تو یہ کہنا ہے کہ آخرت اور دین یہ دکھایا نہیں جا سکتا، یہ سمجھایا جا سکتا ہے. حضرت فرماتے تھے سمجھانے میں کمی نہ کرو، سمجھاؤ. سمجھانا ہمارا کام ہے، قبول کرنا ان کا کام ہے. سمجھانا ہمارا کام ہے، پھر سمجھاؤ. مختلف طریقے سے سمجھاؤ، فضائل سے سمجھاؤ، خدمت سے سمجھاؤ، اچھے سلوک سے سمجھاؤ. مختلف سمجھانے کے مختلف طریقے ہیں. جیسے تجارت کرنے والے ہیں نا، اپنی تجارت کو شائع کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں. کبھی چائے پانی کو پوچھیں گے آپ کیا ٹھنڈا لیں گے، کیا لیں گے، اپنے خریداروں سے کہتے ہیں. ہاں، اور کبھی نمونہ اور سیمپل دیں گے کہ یہ ہماری کمپنی کی طرف سے ہے، یوں مفت نہیں، یوں لے لیجیے. یہ سب سمجھانے کے لیے، اپنا خریدار بنانے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کا بھی یہی نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہماری کارگزاری پر اور ہماری دینی خدمت پر کچھ دینا چاہتے ہیں. اور یہ دینا ہر شعبے والے کے لیے ہے. کسی سے یہ حکم نہیں ہے کہ وہ شعبہ چھوڑ دیں. کہ حاکم سے یہ نہیں کہا کہ تم حکومت چھوڑ دو. موسیٰ علیہ السلام حاکموں کے پاس بھیجے گئے تھے. یہ نہیں کہا کہ تو حکومت چھوڑ دیں. یہ کہا تھا اسے، یہ کہا میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ وہ ہے جس نے آسمان زمین بنایا، تم اس اللہ کے ماننے والے بن جاؤ. ہمیں تمہاری حکومت نہیں چاہیے. حضرت جی فرماتے تھے ہم حکومت کرنا نہیں چاہتے، لیکن جی چاہتا ہے حکومت والے ہم سے پوچھے تاکہ ہم ان کو حکومت کا طریقہ بتائیں. کیونکہ طریقے ہمارے پاس ہے، حکومت ان کے پاس ہے. حکومتیں ان کے پاس ہے، تجارتیں ان کے پاس ہے، شعبے ان کے پاس ہے، طریقے ہمارے پاس ہے. نبی طریقوں کا ذمہ دار ہوتا ہے. نبی کس کا ذمہ دار ہوتا ہے؟ طریقوں کا. شرائع اس کو کہتے ہیں، شریعت. کہ نبی طریقوں کا ذمہ دار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو طریقوں کا علم دیتے ہیں کہ اس شعبے والے کے لیے یہ طریقہ ہے، اس شعبے والے کے یہ طریقہ ہے، مریض کے لیے یہ طریقہ ہے، تندرستی کے لیے یہ طریقہ ہے. نماز کا طریقہ، نماز بیمار کی یہ نماز ہے، تندرست کی یہ نماز ہے، مسافر کی یہ نماز ہے، مقیم کی یہ نماز ہے. یہ کیا ہے؟ طریقے ہیں. کہ نبی طریقوں کا ذمہ دار ہوتا ہے، ان کے پاس طریقوں کا علم ہوتا ہے. حکم تو خدا کی طرف سے آئے گا، طریقہ نبی دے گا. حکم کیسے آئے گا؟ اللہ سے. نماز کا حکم اوپر سے آیا، اور طریقہ کہاں سے ملا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا. صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھنا جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو طریقے یہاں سے ملے اور حکم اوپر سے آیا اللہ کی طرف سے. تو حکم اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں اور طریقے نبی کے ہوتے ہیں. نبی ہماری طرح انسان ہوتا ہے، جو ضرورتیں ہمارے ساتھ ہیں وہ ان کے ساتھ ہے. خوشی ہو، غمی ہو، گھر میں موت حیات، نبی کے غم بھی ہوتے ہیں، ہمارا بھی ہوتے ہیں. تو ہمارے ساتھ ہے بشریت میں، انسان ہونے میں. اس لیے مانوس ہو کر کے اسے تعلیم لی جاتی ہے. نبی کوئی جن ہوتا تو مشکل پڑتا کہ جن سے کیسے تعلیم لے. الگ الگ جن سے، اس لیے نبی کو انسانوں میں سے بنایا تاکہ انسیت اور محبت پیدا ہو اور طریقہ لینے میں آسانی ہو. پھر وہ طریقے اپنی اپنی زندگی کے گوشوں میں، اپنے اپنے زندگی کے شعبوں میں لے جائے. یہ حکم ہے کہ نبی سے طریقہ لے کر کے اپنی اپنی زندگی کے شعبے میں لے جاؤ. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت دی ہے. اور دعوت میں انسانوں کے عمل کا نفع نقصان سمجھایا ہے کہ تمہارے عمل کا یہ نفع ہوگا، تمہارے عمل نہ ہونے سے تمہارا یہ نقصان ہوگا، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. نفع نقصان دونوں کا بتایا. دعوت میں نفع نقصان بتایا جاتا ہے کہ نماز پڑھو گے تو یہ ملے گا، نہیں پڑھو گے تو یہ ہوگا. تو ہر عمل کی فضیلت بتائی، ہر عمل کا طریقہ بتایا.
تاکہ رغبت پیدا ہو جائے اور رغبت کے ساتھ کام کریں، شوق سے کام کریں. اور خوف بھی پیدا کرایا کہ خوف کی وجہ سے آدمی ترقی کرتا ہے. خوف میں یہ تاثیر ہے، کس کی تاثیر ہے؟ ترقی کی. خوف نہ ہو تو ترقی نہیں ہوتی. خوف ہے تو اٹھ جائے گا نیند میں سے. ہاں حدیثوں میں ہے کہ من خاف ادلج، کہ جو ڈرا وہ جلدی چلا، جو ڈرا وہ جلدی چلا. بس نکل جائے گی، گاڑی نکل جائے گی، ڈاکٹر چلا جائے گا. خوف ہے تو خوف ترقی کا سامان ہے. اللہ نے خوف بھی پیدا کیا ہے، شوق بھی پیدا کیا ہے. جی ہاں، کہ شوق کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے ترقیاں ہوتی ہیں. تو دین کے بارے میں شوق بھی دلایا، دین کے بارے میں خوف بھی دلایا. اس کو فضائل کہتے ہیں کہ فضائل کے ذریعے سے اپنے اندر شوق پیدا کرو، اپنے اندر خوف پیدا کرو تاکہ دین میں ترقی کرو. اور دوسرا راستہ نہیں بتایا مال کا، عہدے کا، دوسرا یہ نہیں، یہ بتایا. اس لیے میرے دوستو، ہماری دعوت میں علم و ذکر ہے. کیا ہے علم و ذکر کا؟ کیا مطلب ہے کہ علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ جو کام کرو اس کا علم دیکھو کہ اس کے بارے میں کیا علم دیا ہے، فضیلت کا کیا علم دیا ہے، اور طریقے کا کیا علم دیا ہے. آج کل علم و ذکر کی طرف توجہ بہت کم ہے. جی ہاں، حالانکہ ہمارے کام میں جس طرح خروج کی اہمیت ہے، باقی نمبروں کی بھی اہمیت ہے. لیکن خروج کا غلہ ہے اور باقی عمل اس کی طرف سے کمی ہے. حالانکہ وہ ہر نمبر دوسرے نمبروں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، الگ الگ نہیں ہے. الگ الگ نہیں ہے کہ کلمہ نماز کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کلمہ علم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کلمہ اخلاق اور حقوق کی ادائیگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کلمہ اخلاص کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کلمہ قربانی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہر نمبر دوسرے نمبر سے جڑے ہوئے ہیں. وہی مطلوب ہے. تو میں کہتا کہ علم و ذکر، علم و ذکر کا جو نمبر ہے اس کے دو فائدے ہیں. ایک تو ہے کہ جو کام کرو اس کا کیا ملے گا، اور اس کے کرنے کا کیا طریقہ ہے. سیدھا کیا کہ سیدھے میں کیا ملے گا. سیدھا ایک حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، سیدھا کرو. کہ سیدھا کہ بندہ سب سے زیادہ قریب سیدھے کی حالت میں ہوتا ہے اللہ سے، اور سب سے زیادہ بہتر حالت اللہ تعالیٰ کو بندے کی یہ پسند ہے کہ اس کا سر زمین پر اللہ کے سامنے ہو. یہ تو سیدھے کی فضیلت ہے. سیدھے کا طریقہ کیا ہے؟ فضائل مسائل طریقہ کو کہتے ہیں. کہ سیدھے کا طریقہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ کو حکم ملا ہے کہ میں سیدھا کروں. کتنے اعضاء پر؟ کہ 7 اعضاء پر سیدھا کروں. یہ سیدھا کرنے کا طریقہ، مسائل. کہ سیدھا کب صحیح ہوگا؟ یہ مثال ہے کہ مجھے حکم ہے کہ 7 اعضاء پر میں سجدہ کروں تو سیدھا صحیح ہوگا. یہ سیدھا کے مسائل، وہ سیدھا کے فضائل. کہ سب زیادہ قریب بندے سے اللہ تعالیٰ رحمتوں سے کب قریب ہوا؟ سیدھے کے عالم میں. لیکن سیدھا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو طریقہ یہ بتایا کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں. 7 اعضاء کون کون سے ہیں؟ کہ 2 قدم زمین پہ لگیں گے سیدھے کی حالت میں، لنگڑیاں. 2 گھٹنے، 2 ہاتھ، کتنے ہو گئے؟ 6. اور چہرہ، یہ ہو گئے 7. یہ سیدھا کرنے کا مسئلہ بتایا کہ سیدھا صحیح ہوگا جب 7 اعضاء پر ہو. اور سیدھے کے پہلے فضیلت بتائی. یہ دین ہوا. کیا ہوا؟ دین ہوا. پھر تجارت، یہ تجارت کی فضیلت بتائی. کیا بتائی؟ کہ تجارت فضیلت بتائی. پھر تجارت کا طریقہ بتایا کہ سچ بولو، پورا تولو، وعدہ پورا کرو، خیانت نہ کرو، مال کا عیب نہ چھپاؤ. یہ مسائل کس کے؟ کہ تجارت کے. اور تجارت کے فضائل. تو ہر شعبے کے فضائل، ہر شعبے کے
مسائل یہ علم ذکر. ہاں علم ذکر صرف گننے کے لیے نہیں ہے کہ بھائی تیسرا نمبر کیا، تو گننے کے لیے نہیں، گننا تو ہے، بلکہ اس کو زندگی میں لانے کے لیے. تو علم دو طریقے سے لایا جائے گا، اس کام کی فضیلت، اس کام کا طریقہ. اس کام کی فضیلت اور اس کام کا طریقہ، یہ اس کی فضیلت ہے، یہ اس کا طریقہ ہے، یہ اس کا علم. یہ ہر چیز میں چلے گا. جتنے شعبے ہیں کہ ہر مزدوری کرتا ہے، مزدوری کا ایک شعبہ ہے دنیا میں، مزدوری کا ایک شعبہ ہے کہ مزدوری کے کیا فضائل ہے. تو بیچارہ اپنے دو ہاتھوں کے درمیان میں پیٹ پالتا ہے، ایسے نہیں ہے اس کے پاس، مزدوری کرتا ہے، ایک شعبہ ہے مزدوری کا. تو مزدوری کی فضیلت بتائی. فرمایا حدیث شریف میں کہ من امسا کالم بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، کہ جو آدمی اپنی ہاتھ کی محنت مزدوری سے شام کو تھک کر کے چور ہو جائے گا تو شام کو ہی اس کی بخشش اور مغفرت ہو جائے گی. یہ مزدوروں کی فضیلت. لوگوں کا سامان اٹھاتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، زمین کھودتا ہے، تو شام کو تھک کر کے چور ہو جائے گا. کہ جہاں وہ شام کو تھک کر کے چور ہوا کہ شام کو ہی اس کی مغفرت ہو گئی، تو لوگ اس کو کولی کہیں گے، وہ ولی ہے. وہ کیا ہے؟ ولی، کولی نہیں. کیوں؟ روز اس کی مغفرت ہوتی ہے. یہ مزدوری کی فضیلت ہے. مزدوری ایسی نہیں ہے کہ ہمارے مزدوری کا شعبہ ہے، لوگ مزدوری کریں گے، ان کا پیسے نہیں ہے، تو وہ کم نہیں ہے. وہ اپنے مزدوری کے شعبے کے علم و ذکر کے ساتھ مزدوری کرے. مزدور کے کیا ہونا چاہیے؟ یہ تو فضیلت ہوئی. تو مزدوری کا کیا طریقہ ہے؟ کہ مزدوری کا طریقہ یہ ہے کہ مزدور ایماندار ہو اور امانت دار ہو. مزدور کیسا ہو؟ ایماندار، کام چور نہیں کہ باتیں کرے، بیڑیاں پیئے اور کام نہ کرے اور وقت پورا کر لے. ایسا نہیں کہ کام بھی پورا کرے. جی ہاں، کام چور نہ ہو اور سامان چور بھی نہ ہو. مزدوروں کے پاس تو سامان، لوگوں کے سامان سے وہ کام کرتے ہیں. تو مزدور کی دو صفت کہ وہ امانت دار ہو. کیا ہو؟ ان خیر من استاجرت القوی الامین. مزدوری کے اصول بتائے کہ ان خیر من استاجرت القوی الامین. شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں دیکھا تھا نا جنگل میں، پانی وانی پلا دیا ان کی بکریوں کو، پھر ان کو رخصت کر دیا. اور جب شعیب علیہ السلام نے حکم دیا بیٹی کو کہ ان کو بلا کے لاؤ، جس نے پانی پلایا ہے تمہاری بکریوں کو، کوئی پردیسی ہے، تو جب بلا کر کے وہ لے جانے لگی تو وہ آگے آگے چلتی تھی. موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہیں، اس کا دامن اڑتا تھا، اس کی پنڈلی کھلتی تھی. موسیٰ علیہ السلام اسے فرمایا تم پیچھے ہو جاؤ، میں آگے چلوں گا. کہیں مڑنا آئے تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کوئی ڈھیلا پھینک دینا، میں ادھر مڑ جاؤں گا. میں ایک مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ مزدور کیسا ہونا چاہیے. لڑکی نے یہ ساری بات دیکھی کہ یہ اتنا ایماندار ہے کہ اس کو اپنی نظر کی حفاظت کر رہا ہے. تو جب نظر کی حفاظت کر رہا ہے لوگوں کا مال کی حفاظت نہیں کرے گا. اسے کام لینے کے لیے لے جا رہے ہیں، نہیں جانتے کون ہے. تو اپنے باپ سے یہ کہا لے جا کہ آپ اس کو، یہ تو بہت ایماندار آدمی ہے، آپ اس کو اپنی بکریاں چرانے کے لیے کام پر لگائیے. یہ پردیسی ہے. پردیسی کو کیا چاہیے؟ جاب. سب جاب والے ہیں.
تو آیا بیچارے پردیسی، اس کو اپنے روز کے لیے کوئی چاہیے تو اس کو جاب دے دو آپ. اور جاب دینے کی وجہ کیا ہے؟ یہ آدمی ایماندار ہے، امین ہے. ان خیر من استاجرت القوی الامین. یہ اور اس لڑکی نے مزدوری کے اصول بتائے کہ مزدور کیسا ہونا چاہیے. مزدوروں کے لیے مزدوری کے اصول ہمارے دین میں وہ اس آیت میں ہے کہ ان خیر من استاجرت القوی الامین. ابا جان آپ کوئی مزدور رکھیں تو ایسا مزدور رکھیں جس کے اندر قوت ہے وہ کام کرنے کی. تو اس نے قوت بھی دیکھی تھی کہ سب کو ہٹا کر کے پانی پلا دیا بکریوں کو آنن، تو قوت بھی دیکھ لی اس کی کہ ماشاءاللہ جوان آدمی ہے، قوت ہے. اور امانت دار تو اتنا ہے کہ اپنی نظر کو بھی ناپاک نہیں کرنا چاہتا، اتنا امانت دار ہے. تو لڑکی نے مزدوری کے اصولی بات یہ کی اپنے ابا سے کہ وہ بہتر مزدور وہ مزدور ہے جو کیسا ہو، قوت والا بھی ہو کہ کام پورا کرے، اور امانت دار بھی ہو کہ کام چور نہ ہو، سامان چور نہ ہو. یہ مزدوری کے اصول کہ ہمارا مزدور کیسا ہوگا، کہ ہمارا مزدور اپنی مزدوری کے کام میں پوری قوت خرچ کرے اور امانت دار رہے سامان میں. تو یہ مزدوری کے اصول، تو ہر چیز کے اصول بتائے گئے کیسے کہ ہماری اب جب مزدور مزدوری اس طریقے سے کرے گا تو اس کو اپنی مزدوری کی فضیلت ملے گی. علم و ذکر کا یہ مطلب کہ اس کے اصول یہ ہیں، اس کی فضیلت یہ ہیں. تو مزدوری کے اصول تو یہ ہے کہ اپنی قوت بھی لگاؤ، ایمانداری سے کام کرو. اور فضیلت کیا ہے؟ تو میں نے جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی اپنی محنت کی مزدوری سے شام کو تھک کر چور ہو جائے گا، اللہ شام کو ہی اس کی مغفرت کرے گا. تو ہمارے یہاں مزدوری کی فضیلت ہے، ہاں کہ اس کو یہ فضیلت ملے گی. تو علم و ذکر کا میرے جو صحیح مطلب ہے کہ زندگی کے ہر شعبے کو علم و ذکر کے ساتھ کرنا، یعنی اس کے کیا طریقے ہیں، اس کی کیا فضیلتیں ہیں، تو پھر ہمارا ہر شعبہ کامیابی تک لے جائے گا. پھر کوئی ناکامی نہیں ہے. تجارت تاجروں کے لیے بھی کامیابی، حاکموں کے لیے بھی کامیابی، مزدوروں کے لیے بھی کامیابی، کاشتکاروں کے لیے، زمینداروں کے لیے کامیابی. کیوں کہ ہر شعبے کے فضائل ہیں. زمیندار زمینداری کرے. ابن عباس فرماتے تھے کہ کھڑی کھیتی تسبیح پڑتی ہے، کھڑی کھیتی تسبیح پڑتی ہے، اور اس کی تسبیح کا ثواب کھیتی والے کو ملتا ہے. کس کو ملتا ہے؟ کھیتی کھڑی ہے، گنا کھڑے ہیں، وہ تسبیح پڑتی ہے، گنا والا نہیں پڑتا. وہ سست ہے، کھڑی کھیتی تسبیح پڑتی ہے، اور اس کا ثواب کھیتی والے کو ملتا ہے. جو ہر چیز اللہ کے پاک بیان کرتے ہیں تو یہ کھیتی کی فضیلت ہے. تو ہمارے ہاں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں. علم و ذکر کا یہ تقاضا ہے کہ جس شعبے میں جاؤ اس شعبے کا علم لو. کیا لو؟ علم لو. کون سا علم لو؟ کہ پہلے اس کے فضائل کا علم لو کہ تجارت کے یہ فضائل ہیں، مزدوری کے یہ فضائل ہیں، زمینداری کے یہ فضائل ہیں، عہدیداری کے یہ فضائل ہیں. پھر اس کا طریقہ سیکھو کہ اس کا کیا طریقہ ہے، تجارت کے کیا طریقے ہیں، وہ علماء بتائیں گے. جیسے عبادت کا، نماز کا کیا طریقہ، حج کا کیا طریقہ، وہ علماء بتائیں گے. حج کے فضائل پڑھیں گے، نماز کے فضائل پڑھیں گے، طریقے علماء سے معلوم کریں گے تاکہ بھول نہ ہو جائے. کیونکہ طریقہ صحیح ہوگا تو فضیلت ملے گی، طریقہ غلط ہوگا تو فضیلت نہیں ملتی. غلط پر جیسے غلط سکے چلتے ہیں بازار میں، کھوٹے سکے بازار میں چلتے ہیں، نہیں چلتے. ایسے کھوٹے عمل سے آخرت نہیں بنتی، صحیح عمل سے آخرت بنتی ہے. تو اس کا طریقہ بھی معلوم ہو، اس کا فضیلت بھی معلوم ہو. علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ ہم علم و ذکر کو اپنی زندگی میں لاتے ہوئے کام کریں گے. کہ آدمی صاف ستھرا لباس پہنے، کہ لباس جب صاف ستھرا ہوتا ہے تو وہ ذکر کرتا ہے. اس لیے میلے کچلے لینے کی ممانعت ہے کہ صاف ستھرا رہو. حدیثوں میں ہے کہ اللہ ایک آدمی میلا کچالا تھا، حضور نے فرمایا تمہارے پاس کپڑے نہیں ہیں؟ کہ ہے، میرے پاس تو غلام بھی ہے، میرے پاس تو خادم بھی ہے.
یعنی اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے تو اللہ تعالیٰ کو اپنی نعمت کا اثر دکھاؤ. یعنی پہنو، کھانے کو دیا تو کھاؤ، اب نعمت کا اثر اللہ تعالیٰ کو دکھاؤ کہ اللہ آپ نے مجھ کو نعمت دی ہے تو میں اس نعمت کو اثر. ہاں، تاکہ یہ نعمت کا استعمال کرنا بھی دین بنے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے تو میں اس کو استعمال کروں، اللہ کی نعمت کا اثر ظاہر کروں. تو نعمت کا استعمال اس وجہ سے کہ اللہ نے مجھ کو یہ نعمت دی ہے، وہ نعمت کا اثر ظاہر کرنا یہ بھی اطاعت بن جائے گا. ہاں، ایک عام طور پر دنیا کے اسباب کو شوق میں استعمال کرتے ہیں. ہم کیوں استعمال کریں کہ اللہ نے مجھے دیا ہے تو پھر پہنوں گا، کھاؤں گا، زیادہ ہے تو دوسروں کو کھلاؤں گا. جی ہاں، تاکہ حقوق، احسان کے حقوق ادا ہو جائیں. تو زندگی کے ہر شعبے کے لیے علم و ذکر دیا گیا ہے، اسی سے وہ شعبہ دین بنے گا. اس لیے ہم اس کی دعوت دیتے ہیں کہ اس شعبے کے فضائل سیکھو، اس شعبے کے مسائل بھی سیکھو، مسائل اہل علم سے لو اور فضائل خود سیکھو. ہم جب شروع میں جماعتوں میں نکلتے تھے تو بمبئی میں پرانے لوگ زمانے بولتے وہ ہمیں کہتے ہیں فضائل سے فائدہ اٹھاؤ. فضائل سے کیسے فائدہ اٹھا؟ کہ فضائل حلقوں میں پڑھو، جسے پڑھتے ہیں مسجدوں میں، گھروں میں، سفروں میں. اور فضائل تنہا بھی پڑھو، کتابوں میں دیکھ کر کے، اکیلے انفرادی طور پر اس کا مطالعہ کرو، اس کو پڑھو. تیسرا، دعوت دینے کے لیے جاؤ تو لوگوں کو فضائل سے دعوت دو. فضائل کے علم کے طریقہ بتاتے تھے وہ کہ اس کو خود پڑھو حلقوں میں مل جل کر کے، اکیلے بھی اس کا مطالعہ کرو. اور جب دعوت دینے کے لیے جاؤ تو کیا کسی سے دعوت دو گے؟ کہ فضائل سے دعوت دو. کسی کو مسجد کی طرف بلانا ہے تو مسجد کی طرف لانے میں کیا، مسجد کی طرف آنے میں کیا ملتا ہے؟ مسجد کی طرف آتے ہی ہیں، مسجد کی طرف آنے میں کیا ملتا ہے؟ کہ جب مسجد کی طرف آؤ گے تو ہر قدم پر ایک نیکی ملے گی، ایک خطا معاف ہوگی، ایک درجہ بلند ہوگا. مسجد کی طرف قدم اٹھنے کی یہ فضیلت ہے. ہر شعبے والے اپنے شعبے میں جاتے ہیں، لوگ اپنے آفسوں میں، اپنے کاروبار میں جاتے ہیں تو ان کو ان کے قدموں پر کچھ نہیں ملتا ہے کہ اتنا قدم چل کر آیا، یہاں ان کے قدموں پر ملے گا. وضو کر کے چلا ہے مسجد کی طرف تو ایسا ہے جیسے احرام مانگ کر گھر سے حج کو چلا. فضیلتیں بتائی گئی ہیں کہ فضائل سے اندر شوق پیدا ہوگا اور مسائل سے وہ طریقہ صحیح ہوگا. یہ علم و ذکر کا منشا ہے، علم و ذکر کا یہ منشا ہے کہ وہ زندگی میں اس طریقے سے آوے، زندگی کے ہر شعبے کے فضائل، ہر شعبے کے مسائل. تو اسے کیا ہوگا کہ وہ عمل یقین کے ساتھ ہوگا کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، اللہ مجھے اس پر دے رہا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل کام کے بھی فضائل بتائے ہیں اور اصل کام سے متعلق جتنے وسائل ہیں اس کے بھی فضائل بتائے. مثلا نماز کے فضائل تو ہیں، نماز تو مقصود بالذات ہے، پر صرف نماز کے فضائل نہیں بتائے، نماز سے متعلق جتنی چیزیں ہیں اس کا بھی فضائل بتائے. کہ مسجد بناؤ گے تو کیا فضیلت ملے گی؟ نماز پڑھنے کے لیے مسجد بنانا، کہ جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. جیسی عالیشان مسجد بنائی ہے ایسا عالیشان اللہ گھر بنائے گا. ہاں، ہر کام کے لیے جگہ تو چاہیے. آپ کام کریں گے تو آفس کھولیں گے، نہیں کھولیں گے کہ ہمارے آفس، دکان کھولیں گے. ہر کام کے لیے جگہ تو چاہیے. اس جگہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ تو جگہ رکھنی پڑے گی. تجارت کرنی ہے تو دکان بنانی پڑے گی. تو دکان کے کچھ ملے گا؟ اتنا نہیں ملے گا، دکان کا کرایہ دینا پڑے گا. ہاں، اور یہاں آپ نے مسجد بنائی ہے تو آپ کو مسجد بنانے کا بھی نفع ملے گا. نماز پڑھنے کا نفع تو ہے ہی ہے. ہاں، مسجد کا نفع کہ مسجد کیا ہو گیا؟ مسجد میں اگر آ گئے تو آپ ایسے آئے ہو جیسے اللہ کے مہمان آ گئے. کہ مسجد میں آنے والا بندہ اللہ کا مہمان ہے، یہ فضیلت ہے. پھر مسجد میں بیٹھو گے
تو دو طریقے سے ثواب ملے گا. اعتکاف کے نیت سے بیٹھ گئے تو اعتکاف کا ثواب ملے گا, انتظار صلاۃ میں بیٹھے ہیں تو انتظار کا ثواب ملے گا. دو طریقے سے. جب نماز تو نہیں ہے تو نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں, یا نماز وقت نہیں ہے تو مسجد میں بیٹھ کر نفل اعتکاف کی نیت کے اور تلاوت کے لیے بیٹھ گئے. نماز تو ہے جب بھی تو اس کو اعتکاف کا ثواب ملے گا, تلاوت کا ثواب ملے گا. فضائل اس لیے سمجھائے ہیں کہ ہر آدمی اپنی زندگی کے عمل کی قیمت سمجھے کہ مجھے اس عمل پر کیا ملے گا. اس لیے تفصیل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل سمجھائے ہیں. فجر کی نماز کوئی پڑھ لے اسے کیا ملے گا. مثال دے رہا ہوں کہ جو فجر کی نماز پڑھے گا وہ اللہ کی حفاظت اور ذمہ داری میں آ جائے گا. اب اس پر کوئی ہاتھ ڈالے گا تو اللہ اسے پوچھے گا کہ یہ میری ذمہ داری میں تھا, میری ضمانت میں تھا, اس پر ہاتھ کیوں ڈالا. من صلی صلاۃ الصبح فہو بذمۃ اللہ, کہ جس نے نماز فجر پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری میں, اللہ اس کی حفاظت کا ضامن ہے. اب کوئی اس کو ہاتھ نہ لگاوے, کوئی اس کو نقصان نہ پہنچاوے, نہیں تو اللہ اسے پوچھیں گے ایک آدمی ہماری زمانے میں تھا, اس کو تم نے کیوں ہاتھ ڈالا. تو فجر کی نماز پڑھنے سے بندہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے. فجر کی نماز, عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے تو پوری رات کا ثواب ملتا ہے. یہ فضائل ہے. اس کے احتجاج سے آخرت کمانا آسان ہو جاتا ہے. اگر اس کا دھیان نہیں ہے تو پھر آخرت ذرا کٹھن پڑتی ہے کمانا. اور فضائل کا دھیان ہے تو کہ فضائل کا دھیان ہے تو آخرت بنانا آسان ہو جاتا ہے. اور اصل آخرت ہے, اس لیے اس کی دعوت بھی ہے. وہ دوسرا تفصیل سے فضائل بیان کیے نمازوں کے, سنتوں کے. جی ہاں, کہ فجر کی 2 سنتیں دنیا مافیا سے بہتر ہے. ظہر کی 4 سنتیں تہجد کے برابر ہے. عصر کی 4 سنتیں, عصر کی 4 سنتیں. فرمایا اللہ اس بندے پر رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھے. دعا مانگی, دعا دی کس کو, جو عصر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھے. روز اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملتی ہے کہ اللہ اس بندے پر رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھے. میرے ایک دوست ہیں, ان کو یہ فضیلت معلوم نہیں تھی, میں نے کئی بیان کر دی تو مجھے کہا جب سے تو نے بیان کیا وہ میں سنت نہیں چھوڑتا ہوں. تو فضائل کے علم میں علم کی تحریک ہے کہ وہ عمل کو حرکت دیتا ہے. فضائل کا علم, کہ فضائل کا علم دھیان میں ہوگا تو عمل حرکت میں آئے گا. جی ہاں, اس لیے ہمارے یہاں علم و ذکر کا یہ منشا ہے کہ ہم اپنے اعمال کی فضیلت سے باخبر ہو کر عمل کریں کہ اس کی مجھے یہ فضیلت ملے گی. ہاں, اس لیے اس کا مذاکرہ بہت ضروری ہے. اس سے عمل میں جان پڑتی ہے, اپنے عمل کی قیمت سمجھ میں آتی ہے, دوسرے کو دعوت دی جاتی ہے. ایک نابینا صحابی کا قصہ لکھا ہوا ہے کہ وہ انہوں نے اپنے گھر میں اپنے بیٹھنے کی جگہ سے لے کر دروازے کی ڈوری باندھ رکھی اور اس کے سہارے سہارے جاوے. جب کوئی ساحل مانگنے کے لیے آئے تو ڈوری کے سہارے سہارے جا کر کے اس کے ہاتھ میں ڈالے. چلے بھائی, ان کے بیٹوں نے کہا کہ آپ نابینا ہیں, ٹھوکر لگے گی, جو دینا ہے ہم کو دیجیے, ہم اس ساحل کو پہنچا دیں گے. کہ بیٹے یہ بات نہیں ہے, تم بے شک دیا ہوگے, مگر ہم جو دینے جاتے ہیں اس ساحل کے ہاتھ میں اس کی وجہ دوسری ہے. وہ کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ یہ ہے کہ غریب کو, محتاج کو اپنے ہاتھ سے صدقہ دینا یہ آدمی کو بری موت سے بچاتا ہے. یہ فضیلت کا اثر ہے کہ نابینا بھی ہے لیکن اپنا عمل نہیں چھوڑتا. تو فضائل میں ایک پاور ہے, ایک طاقت ہے ایمان والے کے لیے. تو ہمارے علم و ذکر کا یہ منشا ہے میرے دوست کہ زندگی کے ہر کام کو یہ دیکھیں کہ اس کی کیا فضیلت ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے, تو وہ دین بن جائے گا. یہ دین بن جائے گا.
اور دعوت کہ دعوت تو دین بنانے کے لیے ہے. جیسے تجارت مال کمانے کے لیے ہوتی نہیں, تجارت کس کے لیے ہوتی ہے؟ مال کمانے کے لیے. تاجر اسے وہ کہتے ہیں جو نفع کماوے, جو نفع نہ کماوے وہ کیسا تاجر؟ تو دنیا میں کوئی تاجر ایسا نہیں ہوتا جو نفع نہ کماوے. تو ہر ایمان والا بلکہ ہر انسان دنیا میں تاجر ہے. حدیثوں میں ہے کہ ہر انسان دنیا میں تاجر ہے, یعنی اس کو اللہ نے حیات دی ہے, وہ اپنے حیات سے آخرت کمائے گا یا آخرت کھوئے گا. تجارت میں آدمی مال کماتا ہے یا مال کے کھوٹ میں اترتا ہے, دو باتوں میں ایک بات ہوتی ہے. ایسے ہی ہر آدمی اپنی دنیا کی زندگی میں تاجر ہے. فرمایا کل الناس یغدو فبائع نفسه موبقها او موتقها. ہر آدمی اپنے جان مال سے صبح کرتا ہے, تجارت کرتا ہے. کچھ تو ہلاک ہو جائیں گے, کچھ کامیاب ہو جائیں گے. جنہوں نے جان مال کا صحیح استعمال کیا وہ کامیاب ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اصل عمل پر بھی دیں گے, اصل عمل کے لیے جو وسائل اختیار کیا اس پر بھی دیں گے. اور جس نے یہ طریقہ نہیں اختیار کیا دین کا کہ وہ کھوٹ میں ہے کہ 4 روز کی زندگی پھر ختم. اس لیے فرمایا کل الناس یغدو فبائع نفسه موبقها او موتقها کہ ہر آدمی کاروباری ہے, اپنی جان مال سے وہ کاروبار کر رہا ہے. کچھ تو آخرت کے کھوٹ میں اتر جائیں گے, کچھ آخرت کے نفع کمائیں گے. یہ باتیں کہی ہے تاکہ زندگی کو دین پر لانا ہے. کس پر لانا ہے؟ زندگی کو دین پر لانا ہے. یہ شعبے جس طرح ہماری ضرورت پورا کرنے کے لیے ہیں, ایسے ہی شعبے سے دین بھی بنانا ہے. تاجر تجارت سے اپنی ضرورت بھی پوری کرتا ہے, اپنے بچوں کی ضرورت پوری کرتا ہے, ٹھیک ہے, مگر وہ اپنی تجارت سے اپنا دین بھی بنا لے. کیا بنا لے؟ دین بنا لے. زمیندار سے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے, وہ اپنا دین بھی بنا لے. کہ زمینداری کے کیا طریقے بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, کیونکہ مدینہ کے لوگ زمیندار تھے, تاجر نہیں تھے, اور مکے کے لوگ تاجر تھے. مکہ مشہور شہر ہے تجارت کا آج تک. تو مکے کے لوگ تاجر تھے اور مدینے کے لوگ زمیندار تھے. ان کے بڑی بڑی زمینیں تھیں, بڑے بڑے باغات تھے. جی ہاں, تو وہ زمیندار تھے, یہ تجارت کرنے والے تھے دونوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طریقے دیے, ان کی تجارتوں کے طریقے, ان کے زمینداری کے طریقے یہ دیے. کیوں؟ تاکہ ان طریقوں پر عمل کر کے ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حق ادا ہو جائے. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دارالحقوق بنایا ہے. کیا بنایا؟ دارالحقوق, یعنی یہ حق ادا کرنے کی جگہ ہے. یہاں حقوق ادا کیے جائیں گے, اور حقوق ادا کرنے کے لیے حقوق کا علم سیکھو. علم دین اس لیے دیا گیا ہے کہ علم دین جو نہیں سیکھے گا اس کو خبر نہیں ہے کہ مجھ پر کیا کیا حقوق ہیں. علم دین بتاوے گا کہ تجھ پر کیا کیا حقوق ہیں. دنیا کے علوم میں یہ باتیں ہوتی ہیں. دنیا کے علوم میں دنیا کی چیزوں سے نفع اٹھانے کی باتیں ہوتی ہیں. جی ہاں, وہاں حقوق کی باتیں ہوتی. علم دین کی تاثیر یہ ہے کہ جو علم دین نہیں سیکھے گا اسے حقوق کی خبر نہیں ہوگی. اپنے اسباب کو وہ استعمال کرے گا اپنے خواہشوں. حدیثوں میں کہ جس کے پاس علم دین نہیں ہوگا وہ اپنے اسباب کو خواہشوں پر استعمال کرے گا, اور جس کے پاس علم دین ہوگا تو وہ اپنے اسباب میں حق بھی ادا کرے گا جو اس پر اللہ کی طرف سے آئے ہیں, اور اپنی ضرورت پوری کرے گا کہ بھائی یہ ضرورتیں ہیں اور یہ حقوق ہے. تبلیغ میں تیسرا نمبر علم دین ہے. علم دین کی یہ غرض ہے کہ علم دین کیوں سیکھا جائے, تاکہ حقوق کی خبر ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے پوچھا, معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ حق بتا رہے ہیں. معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ کیا مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گی. یہ مثال ہے کہ حقوق کی تعلیم ہوتی ہے. دین نہیں سیکھے گا تو حقوق کی خبر نہیں ہوگی. اپنے خواہشات کی, اپنے ضروریات کی, اپنے راحت کی دنیا کے علوم میں یہی بتایا جاتا ہے. اس طرح تمہیں راحتیں ہو جائے گی, تمہاری ضرورتیں پورا ہے, زندگی کا معیار اونچا ہو جائے گا. یہاں یہ نہیں بتایا, بلکہ دین کے علم میں یہ ہے
کہ اسے حقوق کی پہچان ہوگی. اللہ کا کیا حق ہے، رسول کا کیا حق ہے، کتاب کا کیا حق ہے. کیونکہ دنیا تعلقات کی جگہ ہے. دنیا کس کی جگہ ہے؟ آدمی کا بچہ پیدا ہوا تو وہ آدمی کا بچہ ایسا نہیں ہے جیسے جانور کا بچہ. آدمی کا بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے تعلقات ہو جاتے ہیں. ایک اس کے باپ کی زمین ہے اور باپ تو مر گیا ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، زمین کا مالک کون؟ یہ جو پیدا ہوا یہ. تو پیدا ہوتے ہی یہ مال کا تعلق اس کے ساتھ ہو گیا. جی ہاں، یہ بچہ وارث ہے، باپ تو مر گیا ہے. تو دنیا تعلقات کی جگہ ہے. اور دین یہ کہے گا کہ جتنے تعلقات اتنے حقوق. دین کیا کہے گا؟ علم دین کہ جتنے تعلقات اتنے حقوق. ماں باپ سے ماں باپ ہونے کا تعلق ہے تو ان سے اس لائن کے حقوق ہے. اولاد سے اولاد ہونے کا تعلق ہے تو ان سے اس لائن کا حقوق ہے. پڑوسی، رشتے دار، مسافر ساتھ سفر کر رہے ہیں تو جتنے تعلقات اتنے حقوق. علم و ذکر، جتنے تعلقات اتنے حقوق. اس لیے میرے دوستوں دین سیکھنا ضروری ہے. کہ دین نہیں سیکھیں گے تو حقوق کی خبر نہیں ہوگی. اور دنیا دارالحقوق ہے. دنیا کیا ہے؟ دارالحقوق. اور آخرت کہ آخرت دارالاجور، کہ آخرت میں حقوق ہی کا اجر ملتا ہے. بس حق نہیں ہے اس کے بعد تو اس کا کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا. اس نے حق برباد کیے ہیں، کافر نے حق برباد کیے اللہ کے اور سب کے، تو اس کے لیے سوائے عذاب کے کچھ نہیں ہے. تو دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے، آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. تو حقوق کا علم ہونا چاہیے نا. تو دین سیکھیں گے تو حقوق کی خبر ہوگی. پھر اس حقوق پر اللہ تعالیٰ یہ دیں گے. نہیں تو حق ادا نہیں ہوں گے. اس لیے علم و ذکر کی یہ غایت ہے میرے دوستوں کہ اس علم و ذکر کے ذریعے سے ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کا کیا حق ہے، رسول کا کیا حق ہے، کتاب کا کیا حق ہے. جتنے تعلقات اتنے حقوق. بکری پالی ہے تو بکری کا حق ہو گیا. کیوں کہ اس کا اپنے تعلق ہے. وہ تو صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے بارے میں صحابہ کو اہمیت دلا دیتے کہ یہ جانور گونگے ہیں، یہ اپنے حاجت تکلیف نہیں بیان کر سکتے. تم ان گونگے جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کے حقوق ہیں. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے جانوروں کے حقوق، حقوق البہائم، کہ جانوروں کے یہ حقوق ہیں. کیونکہ دنیا حقوق ادا کرنے کا علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ کس کا کیا حق ہے وہ ادا ہو جائے. پھر حق ادا ہونے کی ترتیب ہے. ایک حق انصاف کے ساتھ ادا کرنا. جتنا جتنا حق ہے وہ دے، اسے کم نہ دے. اس کو انصاف کہتے ہیں، عدل. اللہ تعالیٰ نے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا حکم دیا ہے حقوق کے سلسلے میں. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ اللہ حکم دیں گے انصاف کرنے کا، اللہ حکم دیں گے احسان کرنے کا. انصاف کرنا فرض ہے. انصاف کرنا فرض ہے. کیوں؟ انصاف نہیں ہوگا تو ظلم ہوگا. جیسے اندھیرا نہیں ہوگا تو اجالا ہوگا، اجالا نہیں ہوگا تو اندھیرا ہوگا. ہمارا جو چوتھا نمبر ہے وہ یہ سمجھاتا ہے. کیا سمجھاتا ہے؟ انصاف، احسان، ایثار. انصاف کا مطلب یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ ادا کرو. احسان اپنا حق معاف کر سکتے ہو، اپنا حق معاف کر دو، یہ احسان ہوگا. جی ہاں، حکم ہے یہ. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ حکم دے گا انصاف کرنے کا. انصاف کا کیا تقاضا ہے؟ کہ انصاف میں تقاضا یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں کے لیے ناپسند کرو. یہ انصاف کا تقاضا ہے. ہاں، کیا معاشرت ہے، یہ لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، مخلوق کے ساتھ رہنا ہے. تو مخلوق کے ساتھ کیسے رہو گے؟ کہ مخلوق کے ساتھ انصاف سے رہو، اللہ کے ساتھ اخلاص سے رہو. اللہ کے ساتھ کیسے رہیں گے؟ اللہ کے ساتھ انصاف سے، اس اخلاص سے. کیونکہ اللہ تعالیٰ شرکت پسند نہیں کرتا.
کہ میرے عبادت میں میرے کام میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو، وہ میرے لیے ہی ہو. اخلاص یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو اخلاص ہے، اور مخلوق کے لیے انصاف اور احسان ہے. یہ ہمارے دین میں ہے کہ اللہ کے مخلوق کے ساتھ انصاف سے رہو. جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو. حدیثوں میں جو تو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے پسند کر تو مومن بنے گا. یہ انصاف کی بات ہے. اور آگے انصاف سے زیادہ یہ ہے آگے کہ احسان بھی کرو. اپنی ذات سے دوسروں کو نفع پہنچاؤ، ان سے نفع کی امید مت رکھو. www.attableek.com تاجر نے کہا کہ تول کر کے دو اور جھکتا دو. مثال دے رہا ہوں انصاف اور احسان کی. زین و ارج حدیث شریف میں زین و ارج تول کے دے اور جھکتا دے. تول کر دینا فرض ہے، کم دے گا تو جیسے پورا ہاتھ دھونا فرض ہے، ایک بار بھی رہ جائے گا تو گناہ ہوگا. دھونے میں ہوگا نا، ایک بار بھی سکھانے رہنا چاہیے نہیں تو غسل نہیں ہوگا. تولنے بھی ہے کہ ذرہ برابر اس کا حق کم نہیں ہونا چاہیے. تول کے دے، جتنے پیسے لیے اتنا مال. زن و ارج دو حکم دیے. زن و ارج تول کے دے یہ فرض ہے، جھکتا دے یہ احسان ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ آپ کو حکم دیں گے انصاف کرنے کا، اللہ آپ کو حکم دیں گے احسان کرنے کا. یہ مثال ہے کہ مخلوق کے ساتھ کیسے رہو گے، کہ مخلوق کے ساتھ انصاف اور احسان سے رہیں گے. انسان ہو غیر انسان ہو. چوتھا نمبر انصاف احسان، اور انصاف اور احسان سے اوپر ایثار ہے. ایثار یعنی اپنی ضرورت نہ دیکھے دوسری ضرورت دیکھے. جیسے انصاف نے کیا تھا کہ لوگوں کی ضرورتیں دیکھی اور وہ لوگوں کی ضرورت پوری کی، خود بھوکے رہے. یہ احسان کا سب سے اونچا درجہ ہے، اس کو ایثار کہتے ہیں. اس لیے انصاف کی اللہ نے تعریف فرمائی تھی. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ خود محتاج ہیں، خود بھوکے ہیں لیکن دوسروں کھلاتے ہیں. یہ احسان کا سب سے اوپر کا درجہ ہے. تو مخلوق کے ساتھ رہنے کے لیے ہم کو یہ طریقہ دیا ہے، انصاف کا، احسان کا، ایثار کا. انصاف جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے نہ پسند کرو وہ دوسروں کے لیے نہ پسند کرو. یہ انصاف کا تقاضا ہے. اس سے حقوق ادا ہوں گے، اس سے حقوق ادا ہوں گے. اگر یہ نہیں ہے تو حق کیسے ادا کرے گا؟ اپنے لیے پسند کرے تو یہ غرض مند ہے، یہ غرض کا مالک ہے. اس کے پاس حق آئے گی نہیں، اپنی غرض ہے. دودھ میں پانی ملا ہوتا ہے کہ پیسے زیادہ آئے. یہ کیا ہے؟ یہ اپنی غرض ہے. انصاف نہیں ہے، انصاف نہیں ہے. تو ہم کو انصاف کرنا سکھایا ہے. قوموا بالقسط، آیت کریمہ انصاف کے ساتھ رہو. کونوا قوامین بالقسط، انصاف کے ساتھ قائم رہنے والے بنو. جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے نہ پسند کرو وہ دوسروں نے نہ پسند کرو. یہ معاشرت اور رہن سہنے کے اصول ہیں. یہ کہ دوسروں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ کیسے رہو گے؟ کہ تم بھوکا رہنا پسند کرتے ہو تو پھر جانور کو کیوں بھوکا رکھا ہے؟ حضور فرماتے ہیں ہاں یہ ان کی بھوک کا سے خیال رکھو. یہ بھی بھوکے ہوتے ہیں، جانور بھی پیاسے ہوتے ہیں، ان کو بھی تکلیف ہو. باقی اپنی تکلیف بتا نہیں سکتے، اس لیے گونگے جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو پڑنا تاکہ ان کا حق پامال نہ ہو. تو انصاف کرنا، احسان کرنا یہ مخلوق کے ساتھ ہے. ایمان اخلاص اللہ کے ساتھ ہے. ایمان اور اللہ، ایمان اللہ پر اور عمل کرے اللہ کے لیے، اس کو اخلاص کہتے ہیں. تو ایمان اور اخلاص کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے کہ اپنے آپ کو ایمان والا بناوے، یقین والا بناوے، خوف والا بناوے. ایمان کہ اللہ کا خوف اور اللہ سے امید، اللہ کا یقین، یہ اللہ کے ساتھ ہے. یقین بھی اللہ کے ساتھ، خوف بھی اللہ کے ساتھ، امید بھی اللہ کے ساتھ. اور جو عمل کرے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے اور کوئی غرض دوسری اس میں شامل نہ ہو.
اگر کوئی غرض شامل ہو گئی تو وہ عمل باطل ہو جائے گا، اس کا ثواب اور بدلہ اللہ نہیں دیں گے۔ کیوں کہ اس نے دکھاوے کے لیے کیا ہے، تو اللہ اس کے ساتھ دکھاوے کا معاملہ کرے گا۔ دکھاوے کے لیے کیا ہے تو یہ معاملہ دکھاوے کا کریں گے۔ یہ دکھاوے کا معاملہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دکھائیں گے، دیں گے نہیں۔ یہ لکھا کتابوں میں کہ تیرے عمل کا ثواب تو یہ تھا، یہ ہے، مگر دیں گے نہیں۔ کیوں کہ اس نے عمل اللہ کے لیے کیا نہیں ہے، تو اللہ دکھاوے والے کے ساتھ دکھاوے کا معاملہ کرے گا۔ اس لیے حدیثوں میں ہے کہ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، اپنے عمل میں اخلاص پیدا کر، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ تھوڑا عمل کافی ہو جائے گا۔ اخلاص کیسے پیدا ہوگا؟ اخلاص مخلصین کے ساتھ رہنے سے پیدا ہوگا۔ کیسے پیدا ہوگا؟ مخلصین کے ساتھ رہو، اخلاص والوں کے ساتھ رہو، نیک بندوں کے ساتھ رہو، اچھی صحبت میں رہو، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ تو صحابہ سچے ہیں، صحابہ کو اللہ نے سچا کہا ہے، یہ سچے ہیں، ان کے ساتھ رہو، ان کے طریقے پر رہو تو اخلاص آئے گا۔ کہ مخلصین کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہو کہ اس سے اخلاص آئے گا۔ ایک دوسرا، عمل میں لگے رہو، عمل مت چھوڑو، عمل میں لگے رہو گے۔ فرمایا حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ عمل میں لگے رہو گے تو اخلاص بھی آتا رہے گا۔ عمل چھوڑ دے تو پھر عمل ہی نہیں، اخلاص کہاں رہے گا؟ اخلاص تو عمل میں ہوتا ہے، جب عمل ہی نہیں کیا ہے تو اخلاص کہاں رہے گا؟ اس لیے فرمایا کہ عمل میں لگے رہو، اخلاص بھی آتا رہے گا۔ جیسے ایک پھل اپنے درخت پر لٹکا رہے تو پہلے چھوٹا ہوگا، آم پہلے اس کا پھول، اس کے بعد چھوٹی سائز اور رنگ بھی ہرا، لیکن جب وہ اپنے درخت سے لگا رہے گا تو دھیرے دھیرے بڑا ہوگا، پھر اس کا رنگ بدلے گا، پھر اس کا مزہ بدلے گا، پھر اس کی خوشبو آئے گی، لوگ سن کر لیں گے۔ یہ مثال ہے کس کی کہ لگے رہیں گے، کہ کوئی عمل نہ چھوڑے، عمل میں لگا رہے تو پھر عمل کی جو خوبیاں ہیں وہ آتی رہے گی۔ جسے فرماتے تھے ہمارے حضرات، حضرت مولانا انعام الحسن نبی، لگے رہو لگے رہو، بار بار کہتے لگے رہو۔ جسے پھل لگا رہا ہے تو اس کی سائز بھی بڑھ جائے گی، اس کا رنگ بھی بدل جائے گا، اس کا مزہ بھی بدل جائے گا، اس کی خوشبو بدل جائے گی۔ عمل پر قائم رہنے سے اس کے ثمرات ظاہر ہوتے ہیں، اس لیے کوئی کسی عمل کو نہ چھوڑے۔ یہ عمل کا تقاضا ہے کہ جس عمل کو شروع کیا ہے اس عمل کو کرے۔ یہ ایسے ہے جیسے اینٹ پر اینٹ رکھ کر تعمیر کی جاتی ہے، ایک اینٹ پھر ایک اینٹ پھر ایک اینٹ، یہاں تک کہ تعمیر پوری ہو جائے گی۔ ایسے جب اپنے عمل کرے گا تو اس کی آخرت کی تعمیر ہوگی، آخرت کی تعمیر ہوگی، اس کی آخرت بنے گی، اوپر اس کے اعمال اوپر چڑھیں گے تو اس کی آخرت بنتی ہے، اس کی جنت بنتی ہے۔ جنت بن جائے گی تو اللہ اس کو بلا لیں گے، تمہارا گھر تیار ہو گیا، آ جاؤ۔ ہاں یہ لکھا ہو کتاب، جب اس کی جنت تیار ہو گئی ہے تو اس کو بلا لیتے ہیں کہ اب آ جاؤ، تمہاری جنت تیار ہو گئی ہے۔ طریقہ ہے یہ کہ اپنے عمل پر قائم رہو۔ دنیا حالات کا گھر ہے، دنیا یہاں حالات اچھے بھی آتے ہیں، ناگوار بھی آتے ہیں، محبتیں بھی ہوتی ہیں، دشمنیاں بھی ہوتی ہیں، رنجشیں، خوشیاں، آلودہ سا دنیا ہے، مختلف حالات آتے ہیں۔ تو زندگی کیسے گزارنی چاہیے؟ کہ زندگی حالات کے حساب سے نہیں گزارنی چاہیے، حکم کے حساب سے گزارنی چاہیے۔ حالات تو بدل جائیں گے، حکم نہیں بدلتے۔ حالات جیسے ہم گرمی میں ہیں تو گرمی کے روزے رکھتے ہیں، پھر گرمی تو ختم ہو جائے گی، چند سالوں کے بعد دوسرا موسم آئے گا، لیکن روزہ رہے گا، حج رہے گا۔ اس لیے ہم موسموں کے تابع نہیں، ہم حکموں کے تابع ہیں۔
ہم کس کے تابع ہیں؟ حکموں کے، موسموں کے نہیں، حالات کے نہیں. ہم ہر حال میں حکم پر عمل کریں گے. یہ جمنے کا حکم ہے، استقامت کا حکم ہے کہ اپنے کام پر، اپنے عمل پر جمو. حالات آئیں گے، گزر جائیں گے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو حالات گزریں گے تو اخلاص والوں کو حالات کا بھی بدلہ دیا جائے گا. جس طرح عمل کا بدلہ دیا جاتا ہے ایسے حالات کا بھی بدلہ دیا جائے گا. کہ بھوک پیاس میں عمل کیا ہے تو اللہ بھوک پیاس کا بھی بدلہ دیں گے. یہ اتنے بھوکے رہے، یہ اتنے پیاسے رہے، اتنے تھکے. اللہ کے راستے میں تھکنے والوں کی تھکن لکھی جاتی ہے، بھوک لکھی جاتی ہے، پیاس لکھی جاتی ہے. کہ اللہ کے راستے میں تھکے ہیں، ان کی تھکن لکھ لو. یہ پیاسے رہے کہ پیاس لکھ لو، بھوک لکھ لو. تو کیوں لکھوائی ہے؟ کہ اس کا بدلہ لینا ہے. تو جو حالات آئیں گے دین پر چلتے ہوئے حالات کا بھی انعام ملے گا. دوسرے راستوں میں حالات کا انعام نہیں ہوتا، کام کا انعام ہوتا ہے، کام کی مزدوری ہوتی ہے. حالات کا کوئی انعام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ہے کہ ایمان والوں کو اس کے عمل کا بھی بدلہ دیں گے، اس کے حالات کا بھی بدلہ دیں گے. یہی فضائل میں بتایا کہ سردی میں وضو کیا ہے تو سردی کے وضو کا یہ ثواب ہے. اس باب الوضو والا مکار ہے کہ ناگواری کے باوجود وضو کو پورا کیا ہے کہ درجات بلند ہو جائیں گے وضو کی وجہ سے، کیونکہ سردی بھی سخت ہے اور پانی بھی ٹھنڈا ہے. کہ اس کو ٹھنڈک کا بھی اور ٹھنڈک برداشت کرنے کا بھی اجر ملے گا اور اس کے درجے بلند ہوں گے. یہ مثال ہے. تو ایمان والوں کو میرے دوستو حالات کا بھی بدلہ ملتا ہے، اعمال کا بھی بدلہ ملتا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ لگے رہیں. اس کو استقامت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ اپنے عمل میں استقامت پیدا کرو تو حالات بھی بدلہ دلوائیں گے، عمل بھی بدلہ دلوائیں گے. کہ عمل کا بھی بدلہ ملے گا، حالات کا بھی بدلہ ملے گا. اس لیے یہ تقاضا ہے دین کا کہ اپنے دین کے پر استقامت سے رہو. دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اپنے دین کے مددگار رہو. اپنے دین کے مددگار رہو. کونوا انصار اللہ، اپنے دین کے مددگار بنو. یہ حکم ہے. اپنے دین پر قائم رہو، یہ بھی حکم ہے. یہ انفرادی زندگی کا تعلق ہے کہ اللہ نے تندرستی دی ہے تو تندرستی کا دین، بیماری ہے تو بیماری کا دین، مالداری ہے تو مالداری کا دین، غریبی ہے تو غریبی کا دین. اس کو استقامت کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ استقامت کہتے ہیں. جی ہاں، فضائل میں یہ بتایا جائے گا کہ استقامت کا یہ ثمرہ ہے، یہ فائدہ ہے. تو استقامت کا دین. اور دوسرا تقاضا کہ نصرت کا دین، کہ اپنے دین کے مددگار رہو. اب کوئی نبی نہیں آئے گا جو دین زندہ کرے گا، تو تم اپنے دین کے مددگار بنو. کہ اپنی جان مال کا ایسا استعمال کرو کہ دین کو پانی ملے. جب زمین کو پانی ملتا ہے تو زمین آباد ہو جاتی ہے. اس لیے میرے دوستو یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، اپنے دین پر قائم رہنا صحیح طریقوں کے ساتھ اور اپنے دین کا مددگار بننا. اس امت کے ذمہ ہے. جان مال کی ساری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے دی ہے. یہ اس کا صحیح استعمال ہے. کہ میں تمہیں ایسا راستہ بتاؤں